اچھا، ذرا ایک میدان جنگ کا منظر ذہن میں لائیں۔ مطلب ہر طرف دھواں ہے، بارود کی بو ہوا میں رچی ہوئی ہے، اور زمین پر کوئی 30,000 سے زیادہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر۔ بالکل، لیکن اس تباہی کے عین بیچ میں ایک اتنی حیرت انگیز اور مذاق خیز چیز ہو رہی ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے خیموں میں فتح کے گیت گا رہی ہیں۔ ارے واہ، یعنی 30,000 لاشیں گرنے کے بعد شکرانے کے نغمے پڑھے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہیں اس عظیم الشان قتل عام میں کامیابی نصیب ہوئی۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی خیالی خاکہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جہاں انسان کی اندھی عقیدت اور کھوکھلے فلسفے زمینی حقائق سے بری طرح ٹکرا جاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور آج ہم اسی سوچ کا بہت گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ بالکل، آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک ایسے ہی کلاسک شاہکار کی فورینزک تحقیق کریں گے جس نے دنیا کو ایک نیا آئینہ دکھایا۔ یہ فرانسیسی مفکر والٹیئر کا شاہراہ آفاق ناول ہے کینڈائڈ۔ اور ہمارا مقصد آج صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے، ہم دراصل اس سوچ کا پوسٹ مارٹم کریں گے جو یہ سکھاتی ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یا ہر بری چیز کے پیچھے کوئی بہت اچھی وجہ ہوتی ہے۔ اس مخصوص سوچ کو فلسفے کی دنیا میں اندھی امید پرستی یعنی بلائنڈ آپٹمزم کہا جاتا ہے۔ والٹیر کے دور میں یہ نظریہ بہت زیادہ مقبول تھا کہ یہ دنیا تمام ممکنہ دنیاؤں میں سب سے بہترین جگہ ہے، یعنی پرفیکٹ ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس میں۔ بالکل۔ ان کا ماننا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک عظیم تر اور بہترین منصوبے کا حصہ ہے۔ والٹیر نے اپنے اس کردار کینڈیڈ کو ایک تنزیہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ اس نظریے کی، جسے ہم کہتے ہیں نا، دھجیاں اڑائی جا سکیں۔ اچھا، تو اس نے کینڈیڈ کے ذریعے حقیقت دکھائی؟ جی ہاں، اس ناول کے ذریعے وہ قاری کو نرم و نازک خیالات کی دنیا سے نکال کر سیدھا تاریخ اور جنگی حقائق کے کھردرے فرش پر لا پھٹکتا ہے۔ ہم یہاں ان دعووں کی باقاعدہ فورینزک جانچ کریں گے۔ ہم جذباتیت سے بھری داستانوں اور جو اصل دستاویزی عسکری حقائق ہیں ان کے درمیان کا تضاد دیکھیں گے۔ یہ مطالعہ خاص طور پر ادب کے طالب علموں اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کو اس کی اصل بغیر فلٹر والی شکل میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فکر کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ایک انتہائی محفوظ اور خوبصورت بلبلے سے ہوتا ہے۔ جرمنی کے علاقے ویسٹفیلیا میں ایک بڑا ہی شاندار محل ہے، اور وہاں ایک سیدھا سادہ سا نوجوان کینڈیڈ رہتا ہے۔ اس کا تو نام ہی اس کی معصومیت کو ظاہر کرتا ہے نا۔ ہاں، کینڈائٹ کا مطلب ہی صاف دل اور دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف ہونا ہے۔ بالکل۔ اب اس محل میں ایک استاد ہے، ڈاکٹر پینگلاس۔ یہ بندہ اس اندھی امید پرستی کا سب سے بڑا مبلغ ہے۔ پینگلاس کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور چونکہ وہ مقصد ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، اور اس کی دلیل سنیں ذرا۔ وہ کہتا ہے کہ ناک اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس پر اینک ٹکائی جا سکے، اور اسی لیے ہم اینک پہنتے ہیں۔ ارے یہ تو منطق کا بہت ہی بڑا مغالطہ ہے نا؟ وہ کہتا ہے ٹانگیں اس لیے بنی ہیں تاکہ ان پر جرابیں پہنی جا سکے، اور پتھر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان سے محل تعمیر کیے جا سکیں۔ یعنی پینگلاس زمینی حقیقت کو دیکھ کر اس کا مقصد تلاش میں ہی کر رہا، اس نے پہلے سے ہی ایک خوشکن نتیجہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، اور اب ہر چیز کو زبردستی اسی سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، یہ وہم کی ایک ایسی شکل ہے جس میں انسان کاز اور ایفیکٹ یعنی علت اور معلول کے رشتے کو ہی الٹا کر دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ انسان نے اپنی ضرورت کے تحت اینک ایجاد کی اور پھر اسے ناک کے سہارے پہنا، بلکہ وہ تو ناک کی تخلیق کو ہی اینک کے وجود کا محتاج بنا رہا ہے۔ اور کینڈیڈ بیچارہ، جس نے محل کی چار دیواری کے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، وہ اس نظریے کو حرف آخر سمجھ لیتا ہے۔
اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو نوجوانوں کے لیے یہ صورتحال بہت جانی پہچانی ہو سکتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر یا یونیورسٹی کے ایک محفوظ ماحول یا ببل میں ہوتا ہے تو دنیا بہت مثالی اور پرفیکٹ لگتی ہے۔ ہاں، لیکن پھر پریکٹیکل لائف کی حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ کینڈیڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسے محل کی ایک لڑکی کیونیگانڈ سے محبت کے جرم میں اس محفوظ پناہگاہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اور یہیں سے وہ اصل فرینزک تحقیق شروع ہوتی ہے جو ہمارے آج کے مطالعے کا محور ہے۔ کینڈیڈ سیدھا جنگ کی بربادی اور دنیا کی تلخ ترین حقیقتوں میں جا گرتا ہے۔ بالکل، وہ سردی سے ٹھٹھرتا بھوکا پیاسا ایک سرائے پر رکتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات دو اجنبیوں سے ہوتی ہے اور وہ اسے دھوکے سے بلغیرین فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ اور ان کی بھرتی کی منطق بھی تو کتنی حیران کن ہے۔ ہاں، ان کا پیمانہ یہ ہے کہ اس نوجوان کا قد 5 فٹ 5 انچ ہے اور اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بادشاہ کی صحت کا جام پی لیا ہے۔ بس اسی کو اس کی رضامندی مان لیا جاتا ہے۔ اسے فوراً بیڑیاں پہنا کر چھاؤنی پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ منظر دراصل ان عسکری بھرتیوں کی تاریخی حقیقتوں پر ایک زبردست طنز ہے، جہاں غریبوں اور لاچاروں کو زبردستی جنگوں کا ایندھن بنایا جاتا تھا۔ اچھا، اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو والٹیئر یہاں کس فوج کی بات کر رہا ہے؟ والٹیئر دراصل پرشیا کے بادشاہ فریڈرک دی گریٹ اور اس کی فوج کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پرشین فوج اس دور میں اپنے ظالمانہ نظم و ضبط اور لمبے قد والے فوجیوں کی زبردستی بھرتی کے لیے بہت بدنام تھی۔ تو کینڈائٹ کے ساتھ کیمپ میں جو سلوک ہوتا ہے وہ اس فوجی زندگی کی اندھیری راہداریوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور ایک دن کینڈائٹ جو ابھی تک اپنی اسی خیالی دنیا میں رہ رہا ہے، وہ یہ سوچ کر چھاؤنی سے باہر چہل قدمی کے لیے نکل جاتا ہے کہ پیدل چلنا تو انسان کا بنیادی حق ہے۔ ارے ہاں، لیکن عسکری قوانین تو اس کی معصومیت کو بغاوت سمجھتے ہیں نا۔ اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور 2 سزاؤں میں سے ایک چننے کا کہا جاتا ہے۔ جی، یا تو وہ 36 بار پوری ریجیمنٹ کے سامنے سے گزرے گا اور ہر فوجی اسے کوڑے مارے گا، جسے ہم گانٹلٹ رننگ کہتے ہیں، یا پھر اس کے دماغ میں درجنوں گولیاں اتار دی جائیں گی۔ اچھا، میں یہاں اعداد و شمار پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ متن کا جو دعویٰ ہے اور جو طبی حقیقت ہے وہ آپس میں بالکل میل نہیں کھاتے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، کینڈائٹ کوڑوں کی سزا کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ریجیمنٹ میں 2000 فوجی موجود ہیں۔ جب وہ ان کے درمیان سے 2 بار گزرتا ہے تو اسے مجموعی طور پر 4000 کوڑے یا ضربیں پڑتی ہیں۔ 4000 کوڑے؟ یہ تو انسانی برداشت سے باہر ہے۔ بالکل، متن بڑی صفاکی سے بیان کرتا ہے کہ اس کی گردن سے لے کر نچلے حصے تک پٹھے اور اعصاب کٹ کر ننگے ہو جاتے ہیں۔ جسم کا سارا گوشت تو دھڑ جاتا ہے۔ ایک انتہائی ہولناک منظر۔ لیکن پھر کہانی کہتی ہے کہ ایک قابل سرجن محض 3 ہفتوں کے اندر مختلف مرہم لگا کر اسے مکمل طور پہ ٹھیک کر دیتا ہے تاکہ وہ اگلی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اچھا، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے۔ وہی نا، میڈیکل سائنس اور انسانی اناٹمی کو دیکھتے ہوئے کسی بھی انسان کا 4000 ضربیں سہنے کے بعد زندہ بچنا ہی ناممکن ہے، اور وہ بھی 18ویں صدی کی طب کے بلبوتے پر صرف 21 دن میں مکمل صحت یاب ہو جانا۔ جی ہاں، کوئی تک نہیں بنتی اس بات کی۔ تو والٹیئر نے اس سزا اور صحت یابی کو اتنا غیر حقیقی کیوں بنایا؟ کیا وہ ان مورخین کا مذاق اڑا رہا ہے جو جنگ کی ہولناکیوں کو سینیٹائز کر دیتے ہیں؟ آپ کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ روایتی عسکری تاریخ ہمیشہ جنگوں کو ایک پرکشش اور بہادری کا لبادہ پہنا کر پیش کرتی ہے۔ ہاں، جیسے فوجی لوہے کے بنے ہوئے سپر ہیروز ہوں جو شدید زخمی ہونے کے بعد بھی مسکراتے ہوئے دوبارہ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ والٹیئر اس غیر حقیقی صحت یابی کے ذریعے دراصل اس جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے کہ جنگ انسانوں کے گوشت پوست کے ساتھ حقیقت میں کیا سلوک کرتی ہے، اور ریاست کس طرح اس تکلیف کو اپنے مقاصد کے لیے ایک عام سی بات بنا کر پیش کرتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہیں سے کتاب کا لہجہ انفرادی تکلیف سے نکل کر ایک بڑے کینوس کی طرف مڑتا ہے، یعنی اجتماعی قتل عام۔ اب کینڈیڈ باقاعدہ میدان جنگ کا حصہ ہے۔ جی، جہاں بلگیرین اور آباریس فوجوں کے درمیان تصادم ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کا جو منظر متن میں پیش کیا گیا ہے وہ بے وقت، دل دہلا دینے والا بھی ہے اور فلسفیانہ حد تک کھوکھلا بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، 30,000 لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔
توپوں نے 6,000 آدمیوں کے پرخچے اڑا دیے، بندوقوں نے مزید ہزاروں کی جان لے لی۔ اور والٹیئر اس درندگی کو بیان کرنے کے لیے ہیروئک بچری یعنی عظیم الشان قتل عام کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کتنا زبردست طنز ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے بھلا؟ اس قدر خون ریزی کے بعد دونوں طرف کی فوجیں اپنی اپنی جگہ خدا کے حضور تشکر کے گیت گا رہی ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا تضاد ہے جو واقعی ہر باشعور انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف ہزاروں انسانوں کو بے دردی سے مار دیا گیا ہے اور دوسری طرف اسے مذہب اور خدا کی مرضی کا لبادہ پہنا کر جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حصے میں دراصل عسکری فتوحات اور جو ایک مقدس جنگوں کا تصور ہوتا ہے اس کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ والٹیئر جنگی قوانین کی نام نہاد پاسداری پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہمیں اکثر یہ رومانوی تصور پیش کیا جاتا ہے نا کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، نہتوں کو نہیں مارا جاتا۔ ہاں، مگر جب کینڈیڈ بھاگ کر ایک قریبی گاؤں پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ دشمن فوج نے اس گاؤں کو انہی بین الاقوامی قوانین کے نام پر جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ تو طنز کی انتہا ہے۔ بوڑھے، عورتیں اور بچے خون میں لت پت پڑے ہیں۔ یہ اس درندے کی اصل تصویر ہے جسے مہذب دنیا اکثر عسکری نظم و ضبط کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کینڈائٹ پھر اس تباہی سے بمشکل جان بچا کر ہالینڈ فرار ہوتا ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ شاید وہاں کے مہذب اور مذہبی لوگ اس کی حالت زار پر رحم کھائیں گے۔ لیکن ہالینڈ کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کس قدر منافق ہو سکتا ہے۔ وہاں کے مذہبی مبلغین اس سے صرف اس لیے ہمدردی نہیں کرتے کیونکہ کینڈائڈ ان کے مخصوص مسلک اور عقائد سے متفق نہیں ہوتا۔ یعنی ہمدردی کو بھی نظریات اور عقائد کی شرطوں پر تولا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر ایک انتہائی خوفناک موڑ آتا ہے۔ کینڈائڈ کی ملاقات ایک بھیکاری سے ہوتی ہے۔ اس بھیکاری کی حالت اتنی بری ہے کہ اس کا جسم گل سڑ چکا ہے، چہرے کا گوشت جھڑ رہا ہے، آنکھ اور کان غائب ہیں اور وہ شدید کھانسی میں مبتلا ہے۔ ایک جیتی جاگتی لاش کی طرح۔ ہاں، کینڈائٹ جب قریب جاتا ہے تو یہ جان کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ بدحال شخص کوئی اور نہیں، اس کا اپنا استاد ڈاکٹر پینگلاس ہے۔ ارے ہاں، وہی شخص جو دنیا کو سب سے پرفیکٹ اور بہترین جگہ سمجھتا تھا، اب ایک ایسا شخص جو خود گوشت کے ایک گلتے ہوئے لوتھڑے میں تبدیل ہو چکا ہے، وہ اپنے فلسفے کا دفاع کیسے کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور یہی والٹیئر کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ پینگلاس کو سفلس نامی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ جی، اور یہ بیماری اس دور میں اخلاقی پستی اور جسمانی تکلیف کی ایک بدترین علامت سمجھی جاتی تھی۔ والٹیئر یہاں فلسفے کو ایک ٹھوس، غلیظ اور ظاہری حقیقت سے ٹکرا کر دکھا رہا ہے۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ پینگلاس اب بھی اپنی اس اندھی امید پرستی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کینڈائٹ کو اپنی اس بیماری کا پورا شجرہ نسب سناتا ہے۔ مطلب وہ اسے جواز بنا کر پیش کر رہا ہے۔ بالکل، وہ بتاتا ہے کہ کیسے یہ بیماری محل کی ایک خادمہ سے پادری تک اور ہوتے ہوتے کرسٹوفر کولمبس کی ایک ساتھی تک جا پہنچتی ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ اس بیماری کا موجود میں آنا اور اسے لگنا ایک ضروری عمل تھا۔ ضروری عمل؟ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کولمبس امریکہ کا سفر کر کے یہ بیماری واپس یورپ نہ لاتا تو دنیا کو چاکلیٹ جیسی نعمتیں کبھی نہ ملتی۔ مطلب چاکلیٹ کے لیے اتنی بڑی بیماری کا ہونا ضروری تھا؟ یہی تو پاگل پن ہے۔ یہ دلیل سن کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر کو آگ لگتے ہوئے دیکھے، سارا سامان جل کر راکھ ہو جائے، خاندان سڑک پر آ جائے اور وہ شخص مسکرا کر کہے کہ دیکھو کتنی بہترین بات ہوئی، کم سے کم آج سردی کی رات میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ سیکنے کا موقع تو مل گیا نا۔ ہاں، بالکل یہی۔ یہ مصیبت کے پیچھے ایک زبردستی کی منطق تلاش کرنے کی سب سے مزاخیز مثال ہے۔ پنگلاس اپنی آنکھ اور کان کھونے کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں کہ دنیا میں بے جا اور بے مقصد تکلیف کا وجود بھی ہو سکتا ہے۔ اسے بس ہر سانحے کو ایک اچھائی کی وجہ ثابت کرنا ہے۔ لیکن اسی دوران متن میں ایک ایسا کردار بھی آتا ہے جو اس کھوکھلے فلسفے کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ آپ جیمز کی بات کر رہے ہیں نا، جسے اینا بیپٹسٹ کہا گیا ہے؟ جی بالکل۔ جیمز کا کردار روایتی مبلغین اور پینگلاس جیسے فلسفیوں کی منافقت کا عملی جواب ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے معاشرے کے مذہبی ٹھیکیدار اپنے عقائد کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ہاں، لیکن جب بات عملی ہمدردی کی آتی ہے تو وہ پینگلاس کی طرح علت اور معلول کے رشتے تلاش نہیں کرتا۔ صحیح کہا۔ وہ فوراً کینڈائڈ اور پینگلاس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، ان کا علاج کرواتا ہے اور انہیں روٹی اور روزگار بھی دیتا ہے۔ یعنی جیمز کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانیت اور ہمدردی کسی فلسفیانہ جواز کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان تکلیف میں ہو تو اسے فلسفے کے لمبے چوڑے لیکچر کی نہیں بلکہ عملی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی ایک بہت ہی بڑے بحران کی طرف بڑھتی ہے۔ ہم انفرادی دکھ اور جنگ کی ہولناکیوں سے نکل کر اب قدرت کی بے رحمی کا سامنا کرتے ہیں۔ اور قدرتی آفات کسی بھی فلسفے کا سب سے کڑا امتحان ہوتی ہیں۔ کینڈائڈ، پینگلاس اور جیمز ایک بحری جہاز کے ذریعے لزبن کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک ہولناک سمندری طوفان آ جاتا ہے۔ جی، اور جہاز تباہ ہونے لگتا ہے۔ اس افراتفری کے عالم میں جیمز ایک ملاح کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس ملاح کو تو بچا لیتا ہے لیکن خود سمندر کی بپری ہوئی لہروں میں گر جاتا ہے۔ اور وہ ملاح جس کی جیمز نے جان بچائی تھی، وہ مڑ کر اپنے محسن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ انسان کی خود غرضی کی انتہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جب کینڈائڈ جیمز کو بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگانے والا ہوتا ہے تو پینگلاس اسے روک لیتا ہے۔ اوہ، وہ کیوں روکتا ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ایک شخص ڈوب رہا ہے اور ایک نام نہاد استاد اسے بچانے کی کوشش میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ وہ کینڈائڈ کو روک کر کہتا ہے کہ یہ سمندر اور یہ گھاڑی خاص طور پر اسی دن کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ جیمز اس میں غوطے کھا کر اپنی جان دے سکیں۔ استغفار اللہ، یہ تو انتہائی ظالمانہ جواز ہے۔ پینگلاس کا استدلال یہ ہے کہ قدرت کا فیصلہ حتمی ہے اور حالات کو تقدیر کے ایک ایسا بہترین منصوبہ سمجھنا چاہیے جس میں مداخلت کرنا گویا کائنات کے نظام سے بغاوت ہوگی۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیمز ڈوب کر مر جاتا ہے اور اس اندھی امید پرستی کا علمبردار خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اور یہ ابھی صرف شروعات ہے۔ جہاز تباہ ہونے کے بعد جب وہ بمشکل بچ کر کنارے پر پہنچتے ہیں تو لزبن کا وہ مشہور اور ہولناک زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ 1755 والا لزبن کا زلزلہ جس کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے پورے یورپ کی سوچ اور فلسفے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سونامی، آگ اور زلزلے نے مل کر ایک ہی دن میں 30,000 سے زیادہ عورتوں، مردوں اور بچوں کو ملبے تلے کچل دیا تھا۔ والٹیئر نے اس تاریخی واقعے کو متن کا حصہ خاص طور پر اس لیے بنایا تاکہ وہ دکھا سکے کہ جب فطرت اپنا قہر برساتی ہے تو یہ انسانی نظریات اور فلسفے کتنے بونے اور احمقانہ لگتے ہیں۔ زلزلے کے بعد کے مناظر اسکرپٹ میں انسانیت کی موت کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ ایک طرف 30,000 انسان ملبے کے نیچے دبے کر آ رہے ہیں اور دوسری طرف وہی ملا جس کی جان جیمز نے بچائی تھی۔ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ملا ملبے میں سے پیسے اور زیورات لوٹ رہا ہے اور شراب پی کر مست ہو رہا ہے۔ یہ تو انسانی گراوٹ کی انتہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ پریشان کن رویہ ڈاکٹر پینگلاس کا ہے۔ لوگ خون میں لت پت ہیں، کینڈیڈ خود زخمی پڑا ہے، لیکن پینگلاس کسی کی مرہم پٹی کرنے کے بجائے ان کے سامنے کھڑا زلزلے کی سائنسی اور منطقی وجوہات پر بحث کر رہا ہے۔ مطلب وہ انہیں جیولوجی کا لیکچر دے رہا ہے۔ بالکل، وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ زمین کے اندر گندک کی ایک پٹی ہے جو لیما سے لے کر لزبن تک بچھی ہوئی ہے، اور اسی جغرافی حقیقت کی وجہ سے زلزلہ آنا ایک ناگزیر عمل تھا۔ ارے یہ تو جدید دور کی اس بیماری کی انتہائی خوفناک شکل ہے جسے ہم آج ٹاکسک پازیٹیوٹی یا زہریلی مثبت سوچ کہتے ہیں۔ 100%۔ کوئی موت و حیات کی کشمکش میں پڑا ہے اور اسے گندک کی پٹیوں اور جیولوجی کا لیکچر پلایا جا رہا ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی کی اصطلاح اس رویے کو سمجھنے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ فلسفہ اور سوچ اس وقت انتہائی خطرناک، بلکہ میں کہوں گی مجرمانہ شکل اختیار کر لیتے ہیں جب وہ انسان کو دوسرے انسان کے درد سے بالکل بے نیاز کر دیں۔ بالکل، کیونکہ پینگلاس کا رویہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان ہر سانحے کو ایک ضرورت یا کسی عظیم منصوبے کا حصہ مان لیتا ہے تو اس کے اندر ہمدردی کے چشمے سوکھ جاتے ہیں۔ جی، وہ ظالم کو اس کے ظلم کا جواز فراہم کر دیتا ہے اور مظلوم کی تکلیف کو سرے سے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ وہ بس یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حالات کو بدلنے یا مصیبت زدہ کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والٹیئر نے واقعی جان بوجھ کر کہانی کو اس نہج پر پہنچایا ہے جہاں امید پرستی کا یہ فلسفہ انسانی لاشوں کے ڈھیر پر کھڑا بےہودہ مسکرا رہا ہو۔ اس نے دکھایا کہ مصیبت کے وقت کھوکھلے دلاسے اور فلسفیانہ بے حسی
دراصل انسان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس تفصیلی مطالعے نے ایک بات تو بالکل عیاں کر دی ہے کہ کینڈائٹ محض کوئی پرانی یا آؤٹ ڈیٹڈ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی دنیا کا ایک بے باک اور زندہ تجزیہ ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خوابناک اور پرفیکٹ محل سے سفر شروع ہوتا ہے اور پھر زمینی حقائق، عسکری سزاؤں اور جنگ کے اس عظیم و شان قتل عام میں وہ سارے خواب بری طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ تاریخ کے حقائق کو کیسے جھوٹی بہادری کے پردے میں چھپایا جاتا ہے اور کیسے مقدس جنگوں کے نام پر انسانیت کا بے دریغ خون بہایا جاتا ہے۔ پینگلاس کا وہ سڑتا ہوا جسم اور بیماری کے دفاع میں چاکلیٹ والا حوالہ دینا، مطلب وہ انسان کی اس حماقت کو پوری طرح بے نقاب کرتا ہے جو ہر برائی میں زبردستی کی اچھائی تلاش کرتی ہے۔ اور پھر لزبن کے زلزلے کا وہ ہولناک منظر جہاں مدد مانگتے ہوئے انسانوں کو تسلی اور فرسٹ ایڈ کے بجائے گندھک کی پٹیوں اور تقدیر کے لیکچر دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام واقعات اور ان کا تاریخی اور فورینزک تجزیہ ہمیں دراصل ایک ہی سبق دیتا ہے نا، کہ کینڈیڈیٹ کا یہ سفر جہالت اور وہم کی نیند سے بیدار ہونے کا سفر ہے۔ بالکل، درد بہرحال درد ہوتا ہے۔ ظلم اور قدرتی آفات کی تباہی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اسے خوبصورت الفاظ کا لبادہ پہنا کر یا کسی نامعلوم اچھائی سے جوڑ کر کم نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی دنیا میں مسائل کا حل اس اندھی امید کے خول میں چھپ کر بیٹھ جانے میں نہیں ہے، بلکہ تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے، ان کا اعتراف کرنے اور عملی طور پر حالات کو بہتر بنانے کی جدوجہد میں پوشیدہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ فلسفہ تب تک بیکار ہے جب تک وہ عملی طور پر انسان کے کام نہ آئے۔ یہ گفتگو واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔ مطلب یہ جاننا کتنا حیران کن ہے کہ 18ویں صدی کا ایک طنز آج 21ویں صدی کے مسائل سے کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جی ہاں، انسانی فطرت تو وہی رہتی ہے نا۔ اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک ایسا سوال جو ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ذرا فرض کریں کہ اگر والٹیئر آج کے اس جدید دور میں ہمارے درمیان موجود ہوتا تو اس کی تحریر کا نشانہ کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی پہ ضرور لکھتا۔ ہاں، وہ شاید سوشل میڈیا کے ان فلٹرز کی دھجیاں اڑاتا جہاں ہر انسان اپنی زندگی کو پرفیکٹ، خوشگوار اور بے عیب دکھانے کی ایک اندھی دوڑ میں شامل ہے۔ بالکل، ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا جہاں دکھوں اور خامیوں کو چھپا کر ایک نقلی اور جھوٹی مسکراہٹ کو ہی سچ مان لیا گیا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے بس یہ پیغام ہے کہ مستقبل میں جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی بڑا نقصان ہو اور ارد گرد سے کوئی یہ مسکرا کر تسلی دے کہ گھبرائے نہیں، ہر کام کے پیچھے کوئی بہتری ہوتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اس وقت ڈاکٹر پینگلاس کے اس کردار کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اور خود سے صرف ایک سوال کیجیے گا کہ کہیں یہ زندگی بھی کمال کے کسی وہم میں تو نہیں گزر رہی؟ کیا یہ چشمہ واقعی آنکھوں کی ضرورت کے لیے ہے یا صرف اینک پہننے کا شوق پورا کرنے کے لیے آنکھوں کی تخلیق کا جواز گڑھا جا رہا ہے؟ سوچنے کا یہ سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مطلب ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کو نا بچپن سے ہی ایک سبق رٹایا گیا ہو، اور وہ سبق یہ ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے بس بہترین کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ بالکل، ایک ایسا فلسفہ جو آپ کو یہ سکھائے کہ ہماری یہ جو دنیا ہے نا، یہ ممکنہ دنیاؤں میں سب سے بہترین دنیا ہے۔ لیکن پھر جب وہ شخص اپنے اس محل کی محفوظ چار دیواری سے باہر نکلے، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھے، تو اسے پتہ چلے کہ اس کے ارد گرد کی دنیا تو لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے جل رہی ہے۔ جی، اور لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں۔ ہاں، انسان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قدرتی آفات پورے کے پورے شہر مٹا رہی ہیں، اور ہر طرف ایک ظلم کا بازار گرم ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم اسی متضاد اور کافی چونکا دینے والے منظرنامے سے کر رہے ہیں۔ ہم آج 18ویں صدی کے مشہور فرانسیسی مفکر والٹیئر کی بہت ہی شہرہ آفاق تصنیف کینڈیڈ، اس کے کچھ انتہائی اہم حصوں کا جائزہ لینے والے ہیں۔ اچھا، اور میرے خیال میں سننے والوں کے لیے یہاں یہ واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آج ہمارا جو مقصد ہے وہ اس کتاب کو محض ایک افسانے یا کوئی ٹائم پاس کہانی کے طور پہ پڑھنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج کا ہمارا مشن تو ایک باقاعدہ فورینزک اور ایک طرح کی تاریخی تفتیش ہے۔ جی، اور یہ تفتیش اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کینڈیڈ بظاہر تو بڑی ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے نا،
لیکن اس کے اندر اس دور کے انتہائی تلخ تاریخی حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، ایک خیالی کردار کی اندھی امید پرستی ہے جسے ہم بلائنڈ آپٹیمزم کہتے ہیں۔ اس کو حقیقی دنیا کے ہولناک واقعات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ ہم آج اس نشست میں یہ دیکھیں گے کہ والٹیر نے کس طرح روایتی ادبی داستانوں اور جو مستند تاریخی حقائق ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے اس بے حس رویے کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک ایسا رویہ جو مصیبت کے وقت بس ایک کھوکھلی امید کا سہارا لیتا ہے۔ مطلب مجھے اس کتاب کا جو پہلو سب سے زیادہ حیران کرتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اس گہرے مطالعے میں جذباتی داستانوں کو ان دستاویزی حقائق سے بالکل الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں جن پر وہ مبنی ہیں۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیے پھر کسی لمبی چوڑی تمہید کے بغیر سیدھا اس مقام پر چلتے ہیں جہاں سے کہانی کے اس مرکزی کردار یعنی کینڈائٹ کے نظریات کو پہلا اور کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 1755 کے لزبن زلزلے کی۔ لزبن کا زلزلہ تاریخ کا ایک بہت ہی بھیانک باب۔ جی، تو ماخذ کے مطابق جب اس زلزلے نے پرتگال کے شہر لزبن کا کوئی 3/4 حصہ تباہ کر دیا نا، تو وہاں کے جو مذہبی اور ریاستی دانشور تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید زلزلوں کو روکنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ ایک شاندار آٹو ڈافے کا انعقاد، یعنی لوگوں کو سرعام زندہ جلانے کی تقریب۔ ہاں، آپ ذرا اس بات کی نوعیت پر غور کریں۔ لوگوں کو سرعام جلانا، اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ زمین کا کانپنا بند ہو جائے۔ مطلب رکیے، کیا واقعی اس دور کے جو پڑھے لکھے حکام تھے انہوں نے زمین کی حرکت روکنے کے لیے انسانوں کو جلانے کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ بات تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ دیکھیں، یہ سننے میں تو واقعی ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا سا فورینزک اور تاریخی تجزیہ کریں نا، تو 1755 کا جو لزبن کا زلزلہ ہے وہ ایک مستند اور انتہائی تباہ کن تاریخی حقیقت ہے۔ یہ 1 نومبر کا دن تھا، آل سینٹس ڈے کا تہوار تھا، اور اس دن تمام گرجا گھر لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ زلزلہ آیا جس کے بعد ایک زبردست سونامی نے ساحل کو تباہ کر دیا، اور پھر پورے شہر میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ یکے بعد دیگرے اتنی آفتیں۔ بالکل، لیکن والٹیر یہاں صرف اس قدرتی آفت کی تباہی نہیں دکھا رہا، وہ دراصل اس آفت کے بعد کا جو حکومتی اور مذہبی رد عمل ہے نا، اس کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ متن میں بتایا گیا ہے کہ اس رسم میں کینڈائٹ کا جو استاد تھا پنگلاس، اس کو پھانسی دی گئی، اور خود کینڈائٹ کو مذہبی گیتوں کی دھن پر کوڑے مارے گئے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جن وجوہات پر یہ سزائیں دی گئیں وہ تو بالکل ہوش اڑا دینے والی ہیں۔ جی، میں نے پڑھا ہے 2 پرتگالی افراد کو تو صرف اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ انہوں نے چکن کے ساتھ جو سور کا گوشت پیش کیا گیا تھا وہ کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بالکل، اب آپ خود سوچیں۔ مطلب یہ تو ایک انتہائی مضحکہ خیز اور سفکانہ حرکت ہے۔ ایک طرف آپ کا پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، ہزاروں لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، اور دوسری طرف حکام وہاں عدالتیں لگا کر یہ چیک کر رہے ہیں کہ بھئی کس نے کیا کھایا ہے اور کس نے کس کی بات پر سر ہلایا۔ جی، بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کیا اس وقت کی انتظامیہ کو واقعی یہ لگتا تھا کہ بیکن نہ کھانے والوں کو اگر ہم جلا دیں گے تو زمین کی فالٹ لائنز جڑ جائیں گی؟ قطعی نہیں، اور یہی تو وہ تاریخی حقیقت ہے جسے والٹیر طنز کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تاریخی دستاویزی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حکام اس قدرتی آفت کے سامنے بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ ہاں، کوئی ہنگامی انتظامی حل نہیں تھا، نہ کوئی ریسکیو پلان تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مذہبی سزاؤں اور تہمت پرستی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ واہ، ایک بیانیہ گھڑ لیا۔ جی، انہوں نے ایک فرسودہ سا بیانیہ گھڑا کہ یہ زلزلہ لوگوں کے ذاتی گناہوں کا نتیجہ ہے، اور یہ جو آٹو ڈافے جیسی خوفناک اور ظالمانہ رسم تھی اس کے ذریعے وہ عوام کو دراصل یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں جی، ہم کچھ کر رہے ہیں اور حالات اب ہمارے مکمل قابو میں ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس ریاستی رد عمل اور اس تاریخی صورتحال کو تھوڑا آج کے دور کی یعنی جدید دور کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ آج کی کارپوریٹ دنیا، مطلب جو ہمارا جدید دفتری ماحول ہے، اس کی ان مایوس کن حقیقتوں جیسا نہیں ہے؟ کس لحاظ کے کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ذرا سوچئے نا،
کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک بہت بڑی انتظامی ناکامی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے جس میں کروڑوں کا نقصان ہو جائے، جیسے ہم کارپوریٹ دنیا کا لسبن زلزلہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، جن کی اپنی غلط پالیسیوں سے یہ سب کچھ ہوا، وہ اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ وہ چھوٹے ملازموں کو بالکل بے بنیاد وجوہات پر قربانی کا بکرا یعنی اسکیپ گوٹ بنا دیتی ہے۔ بالکل درست مثال ہے۔ کسی جونیئر ملازم کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کہ جی اس نے کسی میٹنگ میں صحیح لباس نہیں پہنا تھا یا اس نے فلاں ای میل میں غلط فارمیٹ استعمال کیا تھا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا نا جیسے ان 2 پرتگالیوں کو صرف بیکن نہ کھانے پر جلا دیا گیا۔ جی جی، یہ تشبیہ و صورتحال کی بالکل 100% درست عکاسی کرتی ہے۔ مینیجرز دراصل بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بس یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایکشن لے لیا ہے اور اب سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، اور اس سارے عمل کو ہم اگر آج کی زبان میں کہیں تو زہریلی امید پرستی یعنی ٹاکسک پازیٹیوٹی کی ایک انتہائی خطرناک شکل کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ جہاں حقیقت میں تو آپ کا پورا دفتر یا پروجیکٹ تباہ ہو رہا ہے، ہر طرف ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے زبردستی یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے اور ہم اس بحران سے مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ وہ جو اصل مسئلہ ہے، اپنی نااہلی، اس کو حل کرنے کے بجائے صرف لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ صحیح، اور والٹیر کا جو طنز ہے نا، وہ اسی زہریلی امید پرستی پر سیدھا وار کرتا ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب حکومتی یا ادارہ جاتی سطح پر توہم پرستی اور اس نام نہاد امید پرستی کو رائج کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت ہمیشہ عام انسانوں کو ہی اپنی جان یا اپنا روزگار دے کر چکانی پڑتی ہے۔ بالکل سچ کہا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں سے ہماری آج کی یہ گفتگو ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ریاستی اور حکومتی سطح پر ہونے والے اس طنز کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں تھوڑا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اندھی امید پرستی انفرادی سطح پر کیا تباہی مچاتی ہے، خاص طور پر اس دور کی جو خواتین کی داستانیں ہیں جو ہمارے اس ماخذ کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہیں۔ جی، جب ہم انفرادی المیوں کی طرف رخ کرتے ہیں نا، تو جنگوں اور تنازعات کا جو ایک عام انسانوں پر اثر ہے وہ مزید واضح اور کہنا چاہیے کہ خوفناک ہو کر سامنے آتا ہے۔ بالکل آتا ہے۔ یہاں پھر کینڈیڈ کی محبوبہ کیونیگونڈ اور اس کے ساتھ سفر کرنے والی بوڑھی عورت کی داستانیں سامنے آتی ہیں۔ اب کیونیگونڈ کی المناک داستان تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ بلغارین فوج اس کے خاندانی محل پر حملہ کرتی ہے۔ جی ہاں۔ وہ انتہائی تفصیل سے بتاتی ہے کہ کس طرح اسے جنگی قیدی بنایا گیا، اس کے خاندان کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا اور اس کے ساتھ کیسا وحشیانہ اور ایک غیر انسانی سلوک ہوا۔ لیکن اس کے فوراً بعد وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اپنی کہانی سنانا شروع کرتی ہے، جو پہلی نظر میں تو ناقابل یقین حد تک مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے۔ وہ پوپ والی کہانی، رائٹ؟ ہاں، وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پوپ اربن دہم یعنی پوپ اربن 10 اور پرنسس آف پیلیسٹرینا کی بیٹی ہے۔ اب ایک منٹ رکیے، کوئی بھی شخص جس نے تھوڑی سی بھی تاریخ پڑھی ہو نا، وہ فوراً چونک جائے گا کہ بھائی پوپ کی بیٹی، بالکل۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ کی باقاعدہ ایک بیٹی۔ کیا والٹیر کو اس دور میں اتنی کھلی بغاوت اور ایسی توہین آمیز بات لکھنے پر موت کا ڈر نہیں تھا؟ اچھا، دیکھیے یہ ایک بہت ہی اہم تاریخی اور ادبی نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ والٹیر کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اسی لیے اس کی جو کتابیں تھیں وہ اکثر فرضی ناموں سے یا خفیہ طور پر شائع ہوتی تھیں۔ اچھا، اب جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے نا، تو کیتھولک چرچ کی تاریخ میں پوپ اربن دہم نام کا کوئی پوپ گزرا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ نام ہی فرضی تھا؟ جی، تاریخ میں ہمیں پوپ اربن ہشتم یعنی 8 تک ہی ذکر ملتا ہے، تو والٹیر نے اربن دہم کا نام استعمال کر کے جان بوجھ کر ایک تاریخی عدم مطابقت پیدا کی۔ یہ کلیسا پر یعنی چرچ پر براہ راست اور انتہائی کاٹدار طنز تھا۔ یعنی وہ ان کی منافقت سامنے لا رہا تھا۔ بالکل۔ پوپ جس سے مذہبی طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ تجرد کی زندگی گزارے گا، یعنی دنیاوی رشتوں سے اور شادی وغیرہ سے دور رہے گا، اس کی ایک شہزادی بیٹی کا دعویٰ کرنا، یہ اپنے آپ میں مذہب کے لبادے میں چھپی منافقت پر ایک بہت بڑا وار تھا۔ واو، یہ تو واقعی ایک بہت گہرا تاریخی مذاق ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس بوڑھی عورت کی مصیبتوں کی جو فہرست ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کیسے اس کی منگنی ایک نہایت خوبصورت اور امیر شہزادے سے ہوئی، جو شادی سے کچھ دیر پہلے ہی زہر خانی کی وجہ سے ایک انتہائی ہولناک تڑپ کے ساتھ مر گیا۔
جی، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ اور پھر اس صدمے سے نکلنے کے لیے جب وہ بحیرہ روم میں سفر کر رہی تھیں تو ان کے جہاز پر قزاقوں نے یعنی پائریٹس نے حملہ کر دیا۔ قزاقوں نے ان خواتین کے جسموں کی انتہائی شرمناک تلاشی لی تاکہ وہ چھپے ہوئے ہیرے تراش کر سکیں، اور متن میں یہ بھی تنزن کہا گیا ہے کہ یہ تو تمام نام نہاد مہذب قوموں اور مذہبی شورویروں کا ایک عام رواج تھا۔ جی، اور اس کے بعد پھر وہ داستان چلتے چلتے مراکش تک جا پہنچتی ہے، جہاں شہنشاہ مولے اسماعیل کے 50 بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے ایک خونی خانہ جنگی چل رہی تھی۔ 50 بیٹے؟ جی، وہ افریقہ کی اس شدید جنگ کا باقاعدہ نقشہ کھینچتی ہے جس میں سیاہ فام، سفید فام، عرب اور ہر نسل کے لوگ بس ایک دوسرے کا بے دردی سے خون بہا رہے تھے، اور اس کے بعد اسے طاعون کی وبا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ مختلف جگہوں پر فروخت ہوتے ہوئی آخرکار رستف کے محاصرے تک جا پہنچتی ہے۔ آف، مطلب ایک انسان کے ساتھ اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا تجزیاتی پہلو موجود ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ والٹیر نے ان داستانوں میں دراصل مستند تاریخی جنگوں اور روایتی کہانیوں کو آپس میں ایک طرح سے گود دیا ہے۔ اچھا، یعنی وہ تاریخ اور افسانے کو جان بوجھ کر ملا رہا ہے۔ بالکل ملا رہا ہے۔ دیکھیں، مولا اسماعیل واقعی مراکش کا ایک انتہائی طاقتور حکمران تھا، اور اس کی وفات کے بعد وہاں واقعی کئی دہائیوں تک ایک بہت ہی خونی خانہ جنگی ہوئی تھی، اور بحر روم میں جو قزاقوں کا خطرہ تھا وہ بھی 18ویں صدی کی ایک بہت ہی تلخ اور مستند تاریخی حقیقت ہے۔ صحیح۔ لیکن والٹیئر ان مستند تاریخی حقائق کو اتنے مبالغہ آمیز یکے بعد دیگرے اور تلخ انداز میں پیش کرتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ لرز جاتا ہے۔ ایک ہی عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا، جیسا کہ آپ نے کہا، بظاہر ناممکن سا لگتا ہے۔ تو یہاں ادب کے طالب علموں کے لیے ایک الجھن سی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں اس پر تھوڑا آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ جب والٹیئر ایک ہی عورت کو اتنی ساری تاریخی اور غیر تاریخی آفتوں سے گزارتا ہے، مطلب پوپ کی خیالی بیٹی ہونے سے لے کر حقیقی قزاقوں کے حملے، پھر خانہ جنگی، طاعون اور بھوک تک، تو کیا والٹیئر ان کرداروں کی تکلیفوں اور ان کے درد کا مذاق اڑا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں، یا صرف مبالغہ آرائی کر رہی ہیں، یا پھر وہ ان کرداروں کے ذریعے ان روایتی داستانوں کی کلی کھول رہا ہے جو جنگ کے ان وحشیانہ حقائق کو بڑے رومانوی سے رنگ میں پیش کرتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ کینڈائٹ کو سمجھنے کے لیے بالکل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ والٹیئر ہرگز ان عورتوں یا جنگ کے متاثرین کے درد کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ اچھا۔ بلکہ وہ ان جو ہیروئک یا رومانوی داستانیں ہیں ان پر شدید طنز کر رہا ہے، جن میں جنگ، خون ریزی اور تشدد کو بہادری، عزت اور شان و شوکت سے جوڑ کر دکھایا جاتا تھا۔ ہاں، وہ جو ہم پرانی کہانیوں میں پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ 18ویں صدی کے ادب میں تو یہ ایک عام رواج تھا کہ ہیرو جنگ میں جاتا تھا، کچھ چوٹیں کھاتا تھا اور پھر معجزانہ طور پر ٹھیک ہو کر واپس آ جاتا تھا۔ یا پھر یہ دکھایا جاتا تھا کہ قید میں رہنے والی جو خواتین ہیں ان کی عزتیں ہمیشہ محفوظ رہتی تھیں، یعنی جنگ کو ایک طرح کی تفریحی مہم جوئی بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ ریالٹی سے بالکل دور۔ جی، تو والٹیئر اس بوڑھی عورت اور کیونیگونڈ کی زبانی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی جنگ اور قید کوئی رومانوی مہم جوئی نہیں ہے۔ اس میں انسانوں کے جسم کٹتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، اور انسانوں کو، خاص طور پر خواتین کو، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مبالغہ رائی کا یہ اوزار استعمال کر کے دراصل جنگ کی اس جھوٹی کلئی کو کھینچ کر اتار دیتا ہے تاکہ لوگ اس وحشت کو اس کی اصل اور بھیانک شکل میں دیکھ سکیں۔ یہ بات بہت حد تک چیزوں کو واضح کر دیتی ہے، اور جب قاری ان مبالغہ میز طنزیہ اور قدرے جو یہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں ان کو سنتے سنتے آگے بڑھتا ہے نا، تو ہمارا یہ سفر ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اچانک یہ سب ادبی طنز اور مبالغہ آرائی دم توڑ دیتی ہے۔ جی، ایک دم سے خاموشی۔ بالکل، کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک ایسی ٹھوس، سرد اور دل چیر دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے جسے نظر انداز کرنا یا جس پر ہنسنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی بات کر رہے ہیں جب کینڈائٹ کا سفر اسے سورینام پہنچاتا ہے۔
جی ہاں، سورینام کا یہ باب میرے خیال میں یہ اس پوری تصنیف اور ہماری آج کی اس فورینزک تفتیش کا سب سے اہم اور سنجیدہ موڑ ہے۔ بالکل ہے۔ یہاں طنز کی جگہ ایک بالکل ننگی حقیقت لے لیتی ہے۔ کینڈیڈ کی ملاقات ایک ڈچ تاجر کے غلام سے ہوتی ہے۔ اس تاجر کا نام ہے وانڈر ڈینڈور۔ اب کینڈیڈ دیکھتا ہے کہ وہ غلام زمین پر بالکل بے بسی سے لیٹا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کا آدھا حصہ غائب ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ہولناک ہے وہ یہ کہ اس غلام کا بایاں پیر اور دایاں ہاتھ کٹ چکا ہے۔ اوف! اور جب کینڈیڈ، جو ابھی تک دنیا کی اچھائی کا قائل ہے، اس غلام سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ یہ انسانیت سوز سلوک کس نے کیا اور کیوں کیا، تو وہ غلام جو جواب دیتا ہے نا، وہ سن کر انسان کے واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ ایک دل دہلا دینے والا جواب ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ قانون ہے کہ جب شوگر مل میں کام کرتے ہوئے کسی غلام کی انگلی مشین میں آ جاتی ہے نا، تو وہ اس کا پورا ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ مزید کام کرنے کے قابل نہ رہے یا بس اسے ایک سزا ملے۔ اور جب وہ درد سے پاگل ہو کر یا اس ظلم سے تنگ آ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے۔ بالکل، ایک منظم ظلم۔ اور اس سب کے بعد وہ تاریخ کا وہ دل دہلا دینے والا جملہ ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہی وہ قیمت ہے جس پر تم یورپ میں چینی کھاتے ہو۔ مطلب ذرا اس جملے کی گہرائی، اس کے وزن کو محسوس کریں۔ کینڈیڈ، جو اب تک اپنے استاد پینگلاس کے اس سب کچھ بہترین ہے والے فلسفے کو ہر مصیبت کے باوجود کسی نہ کسی طرح اپنے سینے سے لگائے پھر رہا تھا، وہ اس ایک جملے اور اس کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر اندر سے مکمل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ وہیں رو پڑتا ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جہاں فلسفہ حقائق کے سامنے پوری طرح سرنڈر کر دیتا ہے۔ بالکل، کینڈیڈ پہلی بار کھلم کھلا اپنے استاد کے فلسفے کو باقاعدہ مسترد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اندھی امید پرستی تو دراصل اس پاگلپن کا نام ہے جو ضد کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جبکہ حقیقتاً سب کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں کینڈیڈ کا کردار بلوغت کو پہنچتا ہے؟ اسے ہم تجزیاتی اعتبار سے نا والٹیئر کا ماسٹر سٹروک کہہ سکتے ہیں۔ اس واقعے کو اس گہرے جائزے کا اہم ترین موڑ اس لیے بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں آ کر والٹیئر جذباتی اور رومانوی کہانیوں سے ہٹ کر براہ راست معاشی استحصالی حقائق اور دستاویزی شواہد کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی وہ سیدھا اکانومی پر وار کر رہا ہے۔ جی بالکل، غلامی کوئی خیالی اور رومانوی المیہ تو تھا نہیں نا، یہ 18ویں صدی کا ایک مستند دستاویزی، قانونی اور معاشی نظام تھا۔ چینی کی جو تجارت تھی وہ اس وقت یورپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جسے ہم آج کے دور کا تیل یعنی آئل کہہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ پوری کی پوری منافع بخش تجارت افریقی غلاموں کے خون، ان کے کٹے ہوئے اعضاء اور ان کی نسلوں کی تباہی پر کھڑی تھی۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں کینڈائٹ کی شخصیت خوابوں کی دنیا سے نکل کر ایک حقیقت پسند اور شاید تھوڑے سے تلخ انسان میں تبدیل ہو جاتی۔ تو اب اگر ہم اس استحصالی نظام کو آج کی جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس سے جوڑیں تو یہ مثال آج کی گلوبل سپلائی چین اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر بھی تو پوری اترتی ہے نا؟ جی 100% اترتی ہے۔ آج ہم بہت آسانی سے کسی بڑے اور شاندار شاپنگ مال میں جاتے ہیں، انتہائی سستے اور ٹرینڈی کپڑے خریدتے ہیں، یا پھر اپنی جیب سے وہ چمکدار نیا اسمارٹ فون نکالتے ہیں جس کے کیمرے کی تعریفیں کرتے ہم نہیں تھکتے۔ ہم جدید دور کی اس چینی کی مٹھاس کا مزہ تو لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ دنیا کے کسی غریب خطے میں، کسی تاریک فیکٹری میں یا کسی خطرناک کان میں ان چیزوں کی تیاری پر کن مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی تلخ اور بالکل برمحل تقابل ہے جو آپ نے پیش کیا۔ دیکھیں نا، ان بیٹریوں کے لیے جو کوبالٹ نکالا جا رہا ہے اس کے پیچھے کتنے بچوں کی زندگیاں اور ان کی صحت داؤ پہ لگی ہے۔ ہمارا وہ لباس جو سیل پر ہمیں اتنا سستا مل رہا ہوتا ہے وہ دراصل کس مزدور کے پسینے، اس کی کم تنخواہ اور غیر محفوظ حالات کی قیمت پر اتنا سستا ہے۔ بالکل۔ آج کے دور کا وہ کان کن ان فیکٹری مزدور بھی شاید خاموشی سے ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہی وہ قیمت ہے جس پر تم یہ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہو۔ مسئلہ بس یہ ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اور یہی والٹیئر کی تحریر کی وہ عالمگیر خوبی ہے جو اسے آج کے دور پر بھی منطبق کرتی ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں نا، جب تک آپ اس استحصالی نظام کے مرکز سے دور یورپ کے کسی آرام دہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ بہترین ہے والی امید پرستی ایک بہت پرکشش اور تسلی بخش فلسفہ لگتا ہے۔ جی، اپنے صوفے پر بیٹھ کر سب اچھا لگتا ہے۔ بالکل۔
لیکن جب آپ اس نظام کی بنیادوں میں جھانکتے ہیں، اس کارخانے یا اس کھیت میں جاتے ہیں جہاں کسی کا پیر اور کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو وہاں یہ امید پرستی صرف ایک بیوقوفی نہیں رہتی، یہ ایک ظالمانہ اور مجرمانہ سوچ بن جاتی ہے جو آپ کو حقیقت دیکھنے اور اسے بدلنے سے روکتی ہے۔ آپ اندھے ہو کر جانے انجانے میں ظلم کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ واہ، کیا بات کہی آپ نے! تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وولٹیئر نے مبالغہ امیز اور بظاہر مزاحیہ کہانیوں کے پردے میں 18ویں صدی کی ان ہولناک سچائیوں کا باقاعدہ ایک فورینزک جائزہ لیا۔ جی، اور ہم نے اس بات کو بھی سمجھا کہ لزبن کے زلزلے کے بعد مذہب اور توہم پرستی کا حکومتی استحصال محض کوئی پرانی کہانی نہیں تھا، بلکہ وہ تو نظام کی نااہلی چھپانے کا ایک پرفیکٹ طریقہ تھا۔ بالکل، اور پھر خواتین کے جنگی بیانیوں میں چھپی ہوئی ان شفاف حقیقتوں نے ہمیں بتایا کہ جنگیں کسی کینوس پر بنی ہوئی خوبصورت پینٹنگز نہیں ہوتیں۔ اور پھر آخر میں سورینام کے غلام کی شکل میں ہم نے بین الاقوامی تجارت اور معیشت کا وہ خوناشاں چہرہ دیکھا جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل موجود ہے۔ ان تمام واقعات نے مل کر ہمارے سامنے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے ان ٹھوس اور تلخ حقائق کے سامنے وہ جو سب کچھ ٹھیک ہے والی اندھی امید تھی، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ میرے خیال میں اس فورینزک تفتیش کا سب سے بڑا حاصل ہی یہ ہے کہ ہم نے جذباتی بیانات اور تاریخی حقائق کو ایک ساتھ رکھ کر ان کا تقابل کیا۔ ہم نے یہ جانا کہ جب کوئی انسان اندھی امید کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے نا، تو وہ دراصل دوسروں کی تکلیفوں سے، ان کے درد سے بس اپنی آنکھیں چرا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ پیسم گلاس کا فلسفہ تو صرف اس وقت تک ہی کارآمد لگتا ہے جب تک آپ خود اس تختے دار پر نہیں لٹکائے جاتے یا آپ کا اپنا ہاتھ کسی مشین میں نہیں کٹتا۔ جیسے ہی حقیقت کا کوڑا آپ کے اپنے جسم پر پڑتا ہے نا، تو دنیا کے تمام فلسفے اور تمام کھوکھلی تسلیاں ہوا ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ اندھی امید پرستی ایک ڈھال ہے جو ہمیں دوسروں کے دکھ محسوس کرنے سے روکتی ہے۔ اور اب جب ہم آج کی اس بیٹھک کو سمیٹ رہے ہیں تو میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال، ایک ایسی سوچ چھوڑنا چاہوں گی جو شاید اس ماخذ کے متن سے بھی بہت آگے کی بات ہے۔ فرمائیں۔ دیکھیں، ہم نے آج یہ تو مان لیا کہ پینگلس کی طرح ہر حال میں اندھی امید پرستی پر قائم رہنا ایک بے وقوفی اور انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ چیز ہمیں بے حس اور ظالم بنا دیتی ہے۔ لیکن ذرا رکیے اور سوچئے، اگر ہم اس اندھی امید کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور دنیا کی ان تمام برائیوں کو، اس استحصال اور ظلم کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا مکمل طور پر مایوس ہو جانا، دنیا کو ایک تاریک جہنم سمجھ لینا اور بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا، کیا یہ اس اندھی امید سے بھی زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ دنیا واقعی مصیبتوں، ناانصافیوں اور تلخ حقائق سے بھری ہی ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا جذبہ یا محرک ہے جو ہمیں پھر بھی ہر صبح اٹھ کر اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی جد و جہد پر مجبور کر سکتا ہے؟ اگر اندھی امید خام خیالی ہے تو کیا مکمل مایوسی ہماری سب سے بڑی شکست نہیں؟ ہم اس سوال کو آج یہیں معلق چھوڑتے ہیں تاکہ سننے والے خود اس کا جواب تلاش کر سکیں۔ اگر کسی ایسے انسان کو جو یہ مانتا ہو کہ دنیا ایک بہترین جگہ ہے اور کائنات میں ہونے والے ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی عظیم اور مثبت مقصد چھپا ہے، مطلب ایک ایسا شخص جو انتہائی پر امید ہو، اسے اچانک قزاقوں، دھوکے بازوں اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والے قتل عام کے بیچوں بیچ لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس کی نفسیات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے کہ اس کی وہ امید کی خیالی دنیا فوراً ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، یا پھر وہ ایک پاگل پن کی حد تک خود کو فریب دینے لگتا ہے تاکہ اس کا دماغ کام کرنا نہ چھوڑ دے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ ہم والٹیئر کے مشہور کلاسک ادب کینڈیڈ کے ایک انتہائی اہم حصے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے ابواب 20 سے 23 تک کا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایک کڑوا، تاریخ اور میں کہوں گی کہ ایک مزاحیہ طنز ہے جس میں یہ کھوج لگایا گیا ہے کہ جب انسان کی اندھی امید پرستی کا ٹکراؤ دنیا کی تلخ اور شفاف حقیقتوں سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔
اور اس بحث کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وولٹیئر نے یہ کہانی کسی خیالی دنیا کے لیے نہیں لکھی تھی. اصل میں وہ اپنے دور کی یعنی روشن خیالی کے دور کی ایک بہت مشہور فلسفی پر سیدھا حملہ کر رہا تھا. اس وقت یہ نظریہ بہت عام تھا کہ ہم تمام ممکنہ دنیاؤں میں سب سے بہترین دنیا میں رہتے ہیں. اچھا، یعنی وہ جو بیسٹ آف آل پاسبل ورلڈز والی بات ہے. بالکل وہی. وولٹیئر کو اس نظریے سے شدید نفرت تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ یہ سوچ انسان کو دنیا میں پھیلے ہوئے ظلم اور ناانصافی کے سامنے بالکل بے حس بنا دیتی ہے. کہانی کے اس حصے میں ہم کینڈیڈ نامی مرکزی کردار کو اس فلسفی کے ایک چلتے پھرتے ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ اپنے سفر میں ایسی ہولناک چیزیں دیکھتا ہے جو کسی بھی عام انسان کو مایوسی کی گہری کھائی میں دھکیل دیں. لیکن اس کا دماغ ان حالات سے کیسے نمٹتا ہے، یہ پوری انسانی نفسیات کا ایک ماسٹر کلاس ہے. صحیح کہا آپ نے. اور کہانی کے اس موڑ پر کینڈیڈ اکیلا نہیں ہے. وہ یورپ کی طرف ایک سمندری جہاز پر سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک نیا کردار موجود ہے جس کا نام مارٹن ہے. اب دیکھیں، مارٹن کوئی عام مسافر نہیں ہے. کینڈیڈ نے جان بوجھ کر اپنے ساتھ سفر کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا تھا جو دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت اور مایوس انسان ہو. ہاں، یہ کینڈیڈ کا اپنا ایک عجیب سا تجربہ تھا. مارٹن کی فلسفی دراصل کینڈیڈ کے پرانے استاد پینگلاس کی اندھی امید کے بالکل برعکس ہے. مجھے یہ کردار بہت کمال کا لگتا ہے کیونکہ مارٹن دنیا کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھتا ہے جسے وہ خود مینیچن کہتا ہے. اب یہ مینیچن کیا ہے؟ دیکھیں، مارٹن کا یہ مینیچن نظریہ دراصل اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے. یہ اصطلاح سن کر شاید ہائی اسکول کے طلباء یا ادب کے نئے قارئین کو لگے کہ کوئی بہت پیچیدہ سائنسی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بہت سیدھا اور تاریک زاویہ ہے. مارٹن سچ مچ یہ مانتا ہے کہ یہ کائنات کسی ایک مہربان طاقت کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پھر کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات 50-50 بٹی ہوئی ہے، یعنی اچھائی اور برائی کی دو برابر طاقتیں آپس میں جنگ لڑ رہی ہیں اور انسان بس ان کے بیچ میں پس رہے ہیں. مارٹن کینڈیڈ سے صاف کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایل ڈوراڈو کے اس ایک خیالی شہر کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا کو خدا نے کسی شریر طاقت کے حوالے کر دیا ہے. واہ، یہ تو بہت ہی مایوس کن سوچ ہے. بالکل. وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شہر نہیں دیکھا جو اپنے پڑوسی شہر کو تباہ نہ کرنا چاہتا ہو، یا کوئی ایسا خاندان نہیں دیکھا جو دوسرے کی تباہی کا خواب نہ دیکھتا ہو. اس کے نزدیک انسانی تاریخ صرف ایک دوسرے کو نوچنے اور کھانے کا نام ہے. مارٹن کی باتیں سن کر بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت کڑوا اور مایوس انسان ہے، لیکن پھر سمندر کی ان لہروں پر کچھ ایسا ہوتا ہے جو مارٹن کی اس تاریک فلسفی کو ایک عملی اور ہولناک ثبوت فراہم کر دیتا ہے. جی، وہ سمندری جنگ والا منظر. ہاں، جہاز کے ڈیک پر کھڑے کھڑے یہ دونوں دور سے دو جہازوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک جہاز دوسرے پر اتنی صفاکی اور درستگی سے گولے برساتا ہے کہ دوسرا جہاز سیدھا سمندر کی تہہ میں جانے لگتا ہے. اور یہاں وولٹیئر کی ڈارک کامیڈی اپنے عروج پر پہنچتی ہے. کینڈیڈ اور مارٹن دیکھتے ہیں کہ اس ڈوبتے ہوئے جہاز پر کم از کم 100 معصوم لوگ موجود ہیں. اور وہ 100 لوگ چیختے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر سمندر کا کالا پانی انہیں ہمیشہ کے لیے نگل لیتا ہے. یہ منظر جتنا خوفناک ہے، اس کے فوراً بعد کا مقابلہ اتنا ہی ظالمانہ حد تک حقیقت پسندانہ ہے. ظاہر ہے. اچھا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جہاز ابھی ڈوبا اور جس پر 100 لوگ مارے گئے، وہ دراصل ایک ڈچ بحری قزاق کا تھا. یہ وہی قزاق تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے کینڈیڈ کا سارا خزانہ لوٹا تھا. بالکل، وہی بدماش قزاق. اور جب کینڈیڈ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ان 100 ڈوبتے ہوئے لوگوں کے لیے افسوس کرتا ہے؟ بالکل نہیں. وہ خوشی سے کہتا ہے کہ دیکھو، اس بدماش قزاق کو وہی انجام ملا جس کا وہ حقدار تھا. انصاف ہو گیا. یہاں مجھے کینڈیڈ پر شدید غصہ بھی آتا ہے اور ہنسی بھی چھوٹتی ہے. مطلب وہ 100 بے گناہ لوگ جن کا قزاق کی چوری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ زندہ ڈوب گئے، اور کینڈیڈ اسے کائنات کا ایک بہترین انصاف قرار دے رہا ہے. کیا یہ ایک طرح کی خود غرضی نہیں ہے؟ 100% خود غرضی ہے. آج کل کی زبان میں اگر بات کریں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم لوگ کارما کے تصور کو استعمال کرتے ہیں. جب کسی ایسے انسان کا نقصان ہوتا ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں تو ہم فخریہ کہتے ہیں کہ واہ، کارما نے اپنا کام کر دیا.
لیکن ہم ان ارد گرد کے بے گناہ لوگوں کو مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس عمل میں خامخواہ تباہ ہو گئے۔ کینیڈ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ صرف اس لیے اسے انصاف کہہ رہا ہے کیونکہ ڈوبتے ہوئے جہاز کے ملبے سے اس کی وہ ایک قیمتی لال بھینٹ تیرتی ہوئی اس کے پاس آ جاتی ہے جو قزاق نے چرائی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ لال بھیڑ پوری کہانی کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ مارٹن اسی موقع پر کینڈیڈ کی اس جذباتی اور اندھی سوچ پر سیدھا وار کرتا ہے۔ وہ کینڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ کائنات نے اس قزاق کو سزا دی، لیکن ان 100 معصوم مسافروں کا کیا قصور تھا؟ خدا نے بدماش کو سزا دی تو کیا باقی سب کو شیطان نے ڈبو دیا؟ بالکل، اور کینڈیڈ اس سوال کا کوئی منطقی جواب نہیں دے پاتا۔ دراصل کینڈیڈ کی خوشی کی وجہ وہ انصاف نہیں ہے جو دنیا میں ہوا، بلکہ اس کی خوشی کی وجہ وہ لال بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ کینڈیڈ کے لیے اس کی کھوئی ہوئی امید کا آخری ٹکڑا ہے۔ جب انسان گہری مایوسی میں ہوتا ہے نا، تو وہ حقیقت کی ہر بھیانک شکل کو نظر انداز کر کے صرف اس ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑ لیتا ہے جو اسے تسلی دے۔ یعنی وہ کنفرمیشن بائس کا شکار ہو رہا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ کینڈیڈ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر اسے اس کی بھیڑ واپس مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کی محبوبہ کینیگون بھی واپس مل جائے گی۔ وہ 100 لوگوں کی موت کو اسی لیے نظر انداز کرتا ہے کیونکہ اگر وہ یہ مان لے کہ کائنات میں انصاف نہیں ہے تو اس کی کینیگون سے ملنے کی امید بھی دم توڑ دے گی۔ یہ بات کینڈیڈ کی نفسیاتی کشمکش کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ وہ اپنے دماغ کی سلامتی کے لیے حقیقت کو توڑ مروڑ رہا ہے۔ خیر، سمندر کی اس کھلی اور جسمانی برائی کا سامنا کرنے کے بعد ان کا جہاز فرانس کے ساحل پر پہنچتا ہے اور وہ پیرس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی عام انسان یہ سوچے گا کہ کھلے سمندر کی خونخواری کے بعد زمین پر کچھ سکون ملے گا۔ ایک مہذب معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان شاید دنیا کچھ بہتر نظر آئے۔ ہاں، لیکن پیرس کا باپ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سمندر کا وہ قزاق پیرس کے ان مہذب لوگوں کے مقابلے میں بہت سیدھا اور سچا انسان تھا۔ سچی بات ہے، سمندر کی برائی کم از کم آپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن زمین کی برائی ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ والٹیئر نے پیرس کے معاشرے کو ایک انتہائی زہریلے اور طفیلی یعنی پیراسٹک نظام کے طور پر پینٹ کیا ہے۔ جیسے ہی کینڈیڈ پیرس پہنچتا ہے، وہ سفر کی تھکاوٹ سے تھوڑا بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کینڈیڈ کوئی عام مسافر نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی دولت لے کر آیا ہے اور اس کی انگلی پر ایک غیر معمولی حد تک بڑا ہیرا چمک رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کے گرد فوراً 2 ڈاکٹر، کچھ پادری اور بے شمار نام نہاد دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر وہ ہیں جنہیں اس نے بلایا تک نہیں، لیکن وہ زبردستی اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کینڈیڈ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کے پیسے اور ہیرے کی چمک کا کمال تھا۔ بالکل، یہ پورا منظر پڑھتے ہوئے مجھے آج کل کی ہائی سوسائٹی اور بزنس نیٹ ورکنگ ایونٹس یاد آ گئے۔ وہ محفلیں جہاں ہر طرف مسکراہٹیں ہیں، لوگ آپ کو اپنا بہترین دوست کہہ رہے ہیں، آپ کی ہر بات پر واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں سے کسی کو آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کی نظریں صرف آپ کی انگلی پر چمکتے ہیرے، آپ کے بینک بیلنس یا آپ کے سٹیٹس پر ہوتی ہیں۔ وہ سب آپ کو صرف اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو مزید لوٹ سکیں۔ اور اس لوٹ مار کی سب سے بڑی مثال ہمیں پیرس کی ایک محفل میں ملتی ہے، جہاں ایک امیر خاتون کے گھر تاش کا کھیل چل رہا ہے۔ والٹیئر نے یہاں ایک مخصوص کھیل کا ذکر کیا ہے جسے اس دور میں فیرو کہا جاتا تھا۔ اب یہ صرف تاش کا ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ اس وقت کے فرانسیسی معاشرے کا ایک استعارہ تھا۔ مطلب وہ کھیل میں کھلے عام دھوکہ دے رہے تھے؟ جی بالکل، اس کھیل میں بے ایمانی کرنا اتنا عام تھا کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ خاتون خانہ چالاکی سے پتے بدل رہی ہے، لیکن سب خاموش رہتے تھے۔ کینڈیڈ اپنی سادگی میں اس کھیل میں بیٹھتا ہے اور صرف 2 بازیوں کے اندر 50,000 فرانک ہار جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس نقصان پر بالکل پریشان نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ایل ڈورادو کا بے تحاشا خزانہ ہے۔ اسے پیسے کی اس طرح قدر ہی نہیں ہے جس طرح ان لالچی درندوں کو ہے۔ لیکن تاش کے اس کھیل سے ہٹ کر اسی محفل میں ایک اور کردار بھی ہے جو معاشرے کی اس خرابی کی ایک اور پرت کھولتا ہے۔ والٹیئر نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، فولیکیولر۔ کینڈیڈ کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھتا ہے جو ہر فنکار، ہر ڈرامے اور ہر مصنف کی برائی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فلیکیولر اصل میں وہ پیمفلٹ نگار یا صحافی ہوتے تھے جن کا اپنا کوئی تخلیقی کام نہیں ہوتا تھا۔
ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، ان کی برائیاں کرنا اور معاشرے میں سنسنی پھیلانا تھا۔ یہ معاشرے کے وہ کیڑے تھے جو دوسروں کی کامیابی کے گوشت پر پلتے تھے۔ اگر ہم اسے آج کی دنیا سے جوڑیں تو یہ انٹرنیٹ پر بیٹھے ان ٹرولز کی طرح ہیں جو خود تو کچھ نہیں بناتے لیکن کسی بھی کامیاب انسان کو گرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ والٹیئر دکھا رہا ہے کہ پیرس کی اشرافیہ صرف پیسوں کی لالچی نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی بانجھ اور حاسد ہے۔ لیکن رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ کینڈیڈ کی ملاقات اسی پیرس میں ایک ایسے شخص سے بھی ہوتی ہے جسے صاحب ذوق، دانا کہا گیا ہے۔ وہ آدمی کینڈیڈ کو تھیٹر، ڈرامے اور فن کے اصول بہت گہرائی اور تفصیل سے سمجھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کون سا فن سچا ہے اور کون سا محض دکھاوا۔ کینڈیڈ اس آدمی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک نیا پینگلا سمجھنے لگتا ہے۔ کیا اس دانا شخص کی موجودگی یہ ثابت نہیں کرتی کہ اس تمام غلاظت اور لالچ کے بیچ میں بھی کہیں نہ کہیں سچائی، علم اور اچھائی کا وجود باقی ہے؟ یہ سوال کینڈیڈ کے ذہن میں بھی آتا ہے، لیکن اگر ہم اس دانا شخص کے کردار کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہ بھی ایک المیہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ شخص فن کی سمجھ تو رکھتا ہے، لیکن جب کینڈیڈ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مانتے ہو کہ ہر چیز بہترین کے لیے ہے، تو وہ دانا شخص کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوا ہے۔ یہاں ہر طرف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چل رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ دوسرے پڑھے لکھوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، سیاستدانوں کا آپس میں جھگڑا ہے اور رشتہ داروں کے دشمن ہیں۔ اچھا، یعنی وہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بالکل۔ مارٹن اسی لیے کینڈیڈ کو سمجھاتا ہے کہ یہ دانا شخص معاشرے کو ٹھیک نہیں کر رہا، یہ بس ایک کھڑے پانی کے جوہڑ میں بیٹھا مینڈک ہے جو جانتا ہے کہ پانی گندا ہے، لیکن وہ اس گندگی کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ علم کا ہونا نہیں ہے، یہ علم کے نام پر ایک سائنسی بے حسی ہے۔ یہ واقعی ایک خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اب برائی کا تصور بدل رہا ہے۔ سمندر میں قدرتی آفت اور قزاق تھے، پیرس کی محفلوں میں سماجی حسد اور تفیلیے تھے، لیکن اب کہانی جس طرف مڑتی ہے وہ سماجی دھوکہ دہی سے نکل کر براہ راست ایک ریاستی اور ادارہ جاتی ظلم کی طرف جاتی ہے، اور یہ پیرس کا وہی معاشرہ ہے جو آخر کار کینڈیڈ کے لیے ایک بہت بڑا جسمانی اور جانی خطرہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ کینڈیڈ کے ارد گرد موجود یہ شکاری اب اس کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی غلیظ اور جذباتی جال بچھاتے ہیں۔ وہ پادری جو شروع سے کینڈیڈ کے ساتھ چپکا ہوا تھا، باتوں باتوں میں کینڈیڈ کا سب سے بڑا راز جان لیتا ہے۔ کینڈی گونڈ والا راز؟ ہاں، اسے پتا چل جاتا ہے کہ کینڈیڈ کی زندگی کا واحد مقصد اس کی محبوبہ کینڈی گونڈ سے ملنا ہے۔ وہ پادری کیا کرتا ہے؟ وہ کینڈی گونڈ کے نام سے ایک جعلی خط لکھواتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ پیرس کے ایک ہوٹل میں موجود ہے اور شدید بیمار ہے۔ اوف، اس سے زیادہ سفاکانہ حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے ہیرے چرانے کے لیے سیدھا اس کے جذبات اور اس کی محبت کو ہتھیار بناتے ہیں، اور کینڈیڈ جو پہلی اپنی امیدوں کے سہارے لٹکا ہوا تھا، جذبات میں اندھا ہو کر اپنے ہیرے اور سونا لے کر اس پتے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں پہنچتے ہی اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ وہ پادری اور ایک بدعنوان پولیس آفیسر مل کر کینڈیڈ کو گرفتار کروا دیتے ہیں۔ اس وقت فرانس میں غیر ملکیوں کی گرفتاری کا ایک قانون تھا۔ مارٹن، جو دنیا کے دھوکے دیکھ دیکھ کر پختہ ہو چکا ہے، فوراً صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ ظاہر مارٹن کو تو پتا تھا یہ سب کیا ہے۔ جی، وہ کینڈیڈ کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی قانونی گرفتاری نہیں ہے، یہ صرف ایک بھتہ خوری کی کارروائی ہے۔ کینڈیڈ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس آفیسر کو 3 بہت بڑے ہیرے رشوت کے طور پر دیتا ہے۔ وہ آفیسر جو چند منٹ پہلے ریاست کے قانون کا محافظ بنا ہوا تھا اور کینڈیڈ کو جیل میں ڈالنے والا تھا، ہیرے ملتے ہی اس کا خادم بن جاتا ہے اور اسے فرانس سے راتوں رات فرار ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ واقعہ تو قانون اور ریاست کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ خیر، کینڈیڈ فرانس سے بھاگ کر سمندر کے راستے انگلستان کے ساحل یعنی پورٹسماؤتھ پہنچتا ہے، اور یہاں ساحل پر پہنچتے ہی وہ ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جس نے کینڈیڈ کی روح کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری کتاب کا سب سے طاقتور اور ہولناک حصہ ہے۔ ہم نے ابھی تک ذاتی اور سماجی برائیوں کی بات کی، لیکن یہ منظر کچھ اور ہی ہے۔ جی، پورٹسماؤتھ کے ساحل پر ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہے۔ ان کی نظریں ایک برطانوی جہاز پر ٹکی ہیں۔
اس جہاز کے ڈیک پر ایک نہایت معزز نظر آنے والا برطانوی فوجی افسر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے 4 برطانوی فوجی رائفلیں تانے کھڑے ہیں۔ کوئی شور نہیں ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے، بڑی خاموشی۔ ایک سرد مہری اور بے حسی کے ساتھ وہ چاروں فوجی اس افسر کے سر میں گولیاں اتار دیتے ہیں، اور ہجوم ایسے سکون سے بکھر جاتا ہے جیسے وہ کوئی ڈرامہ دیکھ کر گھر واپس جا رہے ہوں۔ اور یہاں ہمیں رک کر ایک لمحے کے لیے اس منظر کے فورینزک اور تاریخی حقائق پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ والٹیر نے یہاں محض ایک خوفناک کہانی نہیں سنائی، اس نے تاریخ کا ایک سچا واقعہ، ایک دستاویزی سچ اس کہانی کے بیچ میں لا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی خیالی افسر نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ برطانوی نیوی کے ایڈمرل جان بنگ کی سزائے موت کا بالکل حقیقی واقعہ ہے۔ اسے مارچ 1757 میں واقعی اسی طرح اپنی ہی فوج کے ہاتھوں سرعام گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ والٹیر نے ایک حقیقی خبر کو، ایک عالمی واقعے کو اپنی فکشن کہانی میں ڈالا تاکہ پڑھنے والوں کو یہ احساس ہو کہ جسے تم ایک افسانوی المیہ سمجھ رہے ہو وہ اس دنیا کی تلخ حقیقت ہے۔ جب کینڈیڈ حیران و پریشان ہو کر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس ایڈمرل کو کیوں مارا گیا تو اسے جواب ملتا ہے کیونکہ اس نے کافی لوگوں کو نہیں مارا تھا۔ کیا عجیب بات ہے۔ ہاں، فرانسیسی ایڈمرل سے اس کی جنگ ہوئی تھی اور اس پر الزام تھا کہ وہ اس قدر بے رحم اور جارحانہ نہیں تھا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ جواد آتا ہے جو تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انگلستان میں وقتاً فوقتاً ایک ایڈمرل کو مارنا اچھا سمجھا جاتا ہے تاکہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس جملے کی صفاکی پر غور کریں۔ آپ کسی انسان کی جان صرف اس لیے لے رہے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے دلوں میں ریاست کا خوف بٹھایا جا سکے۔ یہ مجھے کارپوریٹ دنیا کی سرد مہری کی یاد دلاتا ہے، جہاں اگر کوئی مینیجر مارکیٹ میں حریفوں کے لیے کافی بے رحم ثابت نہ ہو تو اسے اچانک نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ باقی ملازمین ڈر کے زیادہ جارحانہ کام کریں۔ لیکن یہاں کسی کی نوکری نہیں جا رہی، یہاں سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور وہ بھی پورے قانونی جواز کے ساتھ۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں پینگلاس کی فلسفی یعنی دنیا کی ہر چیز کا ایک بہترین مقصد ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ایک ریاستی نظام جو انسانوں کو شطرنج کے مہروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ کیسے بہترین ہو سکتا ہے؟ اس واقعے کا کینڈیڈ کے دماغ پر اتنا گہرا، اتنا صدمہ خیز اثر ہوتا ہے کہ وہ کانپنے لگتا ہے، وہ پوری طرح سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ انگلستان کی سرزمین پر قدم رکھنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ وہ ڈچ کپتان کو مزید پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ابھی کے ابھی اسی وقت یہاں سے نکالو اور سیدھا وینس لے چلو۔ اور یہ فرار ہمیں اس پوری تفتیش کے سب سے دلچسپ اور گہرے نفسیاتی سوال کی طرف لے آتا ہے۔ ذرا کینڈیڈ کی حالت دیکھیں، اس نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ سمندر میں ڈوبتے ہوئے 100 معصوم لوگ، پیرس میں اسے لوٹنے اور دھوکوں سے مرنے کے قریب پہنچانے والی اشرافیہ، اور اب انگلستان میں ایک ایڈمرل کا سرے عام بے حس اور سرد خون قتل۔ ان سب ہولناک حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب وہ جہاز پر وینس کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ مارٹن کے گلے لگ کر کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے میں وینس جا رہا ہوں، جہاں میں اپنی کینیگون سے ملوں گا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ بہترین جا رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا کینڈیڈ ایک مکمل بے وقوف اور احمق انسان ہے، یا انسانی ارتقاء کے لحاظ سے حقیقت کے اس طوفان کے سامنے یہ اندھی امید اس کے دماغ کا ایک ایسا ڈیفنس میکینزم بن چکی ہے جس کے بغیر وہ شاید پاگل ہو جائے؟ ان بوجھ کر ایک وہم کو، ایک سراب کو گلے لگا رہا ہے۔ پینگلاس نے اسے جو اندھی امید پرستی سکھائی تھی وہ اب محض ایک فلسفی نہیں رہی، وہ اس کی بقا کا واحد راستہ بن چکی ہے۔ ہاں، ورنہ تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے، اگر وہ مارٹن کی طرح یہ مان لے کہ دنیا واقعی ایک ظالم اور بے حس جگہ ہے جہاں کسی کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس کے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچے گا۔ وہ کینیگون کی محبت کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ دنیا کے اس پاگل پن کا سامنا کر سکے۔ یہ سفر دراصل کینڈیڈ کے کردار کا ایک حیرت انگیز ارتقاء ہے۔ وہ اس معصوم لڑکے سے جو سوچتا تھا کہ کائنات ہر لمحہ اس کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے، ایک ایسے انسان میں بدل گیا ہے جو اب دنیا کی غلاظت دیکھ چکا ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے، اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے کے لیے زبردستی اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔
مارٹن اور کینڈیڈ کا یہ تصادم دراصل حقیقت پسندی اور امید کے درمیان وہ ابدی جنگ ہے جو ہر انسان کے اندر چلتی ہے۔ بالکل۔ مارٹن کہتا ہے کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلے گی۔ جیسے باز ہمیشہ کبوتر کو کھاتا ہے، ویسے انسان ہمیشہ انسان کو نوچے گا، اور کینڈیڈ اس اندھیرے کے خلاف اپنی ایک خیالی روشنی جلا کر بیٹھ گیا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق لگتا ہے مجھے۔ جی، والٹیئر ہمیں نہ تو مارٹن کی طرح مکمل مایوسی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور نہ ہی پینگلس کی طرح اندھا بنانا چاہتا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے کہ جب ہم حقیقت کو تسلیم کیے بغیر جھوٹی امیدوں کا سہارا لیتے ہیں تو ہم دنیا کی برائیوں کے سامنے خود کو کتنا بے بس کر لیتے ہیں۔ کینڈیڈ کا فریب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات حقائق کی تلخی سے بچنے کے لیے کتنی آسانی سے خود کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور اس نشست کے اختتام پر یہی وہ فکری الجھن ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس جدید دنیا میں جہاں ہر وقت ہمارے فونز کی اسکرینوں پر خبروں کا ایک طوفان برپا رہتا ہے، جنگیں، معاشی تباہی اور ناانصافی کی روزانہ نئی کہانیاں، جب انسان اچانک اس طوفان کے بیچوں بیچ خود کو کھڑا پاتا ہے تو کیا وہ بھی لاشعوری طور پر یہی کینڈیڈ والا رویہ نہیں اپناتا؟ جب ہم تھپ ہار کر سوشل میڈیا کی ان خوفناک خبروں کو سکرول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ خیر سب ٹھیک ہو جائے گا، تو کیا یہ واقعی ہمارا یقین ہوتا ہے یا یہ صرف ہمارے ذہن کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے تاکہ ہم اپنا روزمرہ کا کام کر سکیں اور پاگل پن سے بچ سکیں؟ کیا مایوس کن اور ہولناک حقیقتوں کے درمیان جینے کے لیے حقیقت سے آنکھیں چراتے ہوئے تھوڑی سی اندھی امید کا سہارا لینا ہم انسانوں کی ایک نفسیاتی مجبوری بن چکا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کتاب کے صفحات سے نکل کر سیدھا آج کی دنیا پر لاگو ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ختم ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک انسان دنیا کی بدترین اور خوفناک ترین مصیبتوں کے بھنور میں پھنس جاتا ہے، مطلب اسے بے دردی سے پیٹا جاتا ہے، وہ جنگوں کی ایسی تباہکاریاں دیکھتا ہے جو روح کو دہلا دیں۔ جی بالکل، اور اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے پیاروں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اور پھر ان تمام ہولناک واقعات کے بعد اگر کوئی فلسفی آ کر اسے یہ سکھانے کی کوشش کرے کہ بھئی یہ دنیا تمام ممکنہ دنیاؤں میں سب سے بہترین دنیا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک عظیم تر اچھائی کے لیے ہے، تو مطلب کوئی بھی باشعور انسان اسے کیا کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ بالکل، کیا یہ محض پاگل پن ہے یا ایک ایسا زہریلا فلسفہ جو انسان کو حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور آپ دیکھیں نا، جب چاروں طرف ظلم، بربادی اور ناانصافی ہو رہی ہو تو ایسے میں یہ دعویٰ سننا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے انسانی عقل کے ساتھ واقعی ایک بھیانک مذاق محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور خود کو دھوکہ دینے کی اس بے پناہ صلاحیت کی طرف اشارہ ہے جو اصل میں ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ مطلب جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے تو انسان اکثر حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک خیالی دنیا گھڑ لیتا ہے نا، تاکہ اس کا ذہن اس صدمے کو برداشت کر سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں 18ویں صدی کے مشہور فرانسیسی مفکر والٹیر کا جو شہرۂ آفاق ناول ہے کینڈیڈ، وہ ہماری توجہ کھینچتا ہے۔ جی، خاص طور پر اس کے آخری ابواب اور ان کے ساتھ جڑے تاریخی نوٹس۔ ہاں، کیونکہ اس کہانی کے آخری حصے محض ایک افسانہ نہیں رہتے، وہ ایک طرح کی سائنسی، نفسیاتی اور تاریخی تفتیش بن جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے اس جائزے کا مقصد بھی صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ مصنف نے کس طرح ایک جذباتی اور خیالی کہانی کے پردے میں ٹھوس تاریخی حقائق اور جنگوں کی ان خوفناک حقیقتوں کو چھپایا ہے جو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں دبا دی جاتی ہیں۔ بالکل، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اس امید پرستی یا آپٹمزم کے فلسفے نے کس طرح کام کیا اور والٹیئر نے کتنی بے دردی سے اس کا پردہ چاک کیا۔ اگر ہم اس متن کی گہرائی میں جائیں تو سب سے حیران کن پہلو وہ دوہرا معیار ہے جو بڑے کمال سے پیش کیا گیا ہے۔ مطلب کہانی ہمیں مسلسل دو متوازی دنیاؤں کے درمیان لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک وہ جو بظاہر بہت خوشگوار نظر آتی ہے، جی ہے، ایک وہ دنیا جو بظاہر بہت چمکدار اور مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اور دوسری وہ
جو حقیقت میں اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی اور تاریک ہے۔ اچھا، جیسے کینڈیڈ جب وینس شہر کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات دو ایسے کرداروں سے ہوتی ہے جو بظاہر خوشی کا مجسمہ لگتے ہیں، ایک عورت جس کا نام پاکیٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک راہب جیرو گلے۔ ہاں، دور سے دیکھنے پر وہ دونوں وینس کے ایک خوبصورت چوک میں ہنستے مسکراتے، گاتے ہوئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نظر آتے ہیں۔ جی، مطلب وہ اتنے خوشگوار اور پرسکون لگتے ہیں کہ کینڈیڈ باقاعدہ شرط لگا لیتا ہے کہ اسے بالآخر دنیا کے سب سے خوش انسان مل گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حقیقت کا پردہ سرکتا ہے، وہ تصویر مکمل طور پر بھیانک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو حقیقت میں وہ خوش نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ ظاہری خوشی کس طرح ایک گہرے المیے کو چھپا سکتی ہے، پاکٹ کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ مسکراہٹ جو کینڈیڈ کو دور سے نظر آئی، وہ دراصل اس کی بقا کا ایک مکروہ طریقہ تھی۔ پاکٹ جبر کا شکار ہے، اس کا استحصال کیا گیا، اسے ایک ڈاکٹر کی بیوی کے روزمرہ کے تشدد کا نشانہ بننا پڑا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، اور اب وہ وینس کی گلیوں میں ایک انتہائی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تو یعنی وہ مسکراہٹ صرف گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک جھوٹا جال تھی؟ 100%۔ اور اگر ہم اس راہب جیرو گلے کی بات کریں تو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک گہرا کرب چھپا ہوا ہے۔ وہ تو ایک مذہبی آدمی تھا نا؟ ہاں، لیکن وہ اپنے مذہبی لباس اور اس پیشے سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اصل میں اسے 15 سال کی عمر میں زبردستی اس راہب خانے میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ تاکہ اس کے خاندان کی ساری وراثت صرف اس کے بڑے بھائی کو مل سکے۔ آپ سوچیں، وہ ہر رات مایوسی کے عالم میں اپنا سر دیوار سے ٹکرانے کی خواہش رکھتا ہے۔ واہ، جب میں اس حصے پر غور کر رہا تھا نا، تو میرے ذہن میں فوراً آج کے سوشل میڈیا کا خاکہ ابھرا۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ مطلب کیمرے کے سامنے بہترین کپڑے پہنے، چہرے پر ایک مصنوعی لیکن پرفیکٹ مسکراہٹ سجائے لوگ جو اپنی زندگی کی ایک بے عیب تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، فلٹرز لگا کر۔ جی، لیکن جیسے ہی کیمرہ بند ہوتا ہے، ان میں سے بہت سے شدید ذہنی دباؤ اور کھوکھلے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ وہی ظاہری خوشی ہے جو اندرونی دکھوں کا پردہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن دیکھیں، والٹیر یہاں صرف غریبی اور مجبوری کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں، وہ رخ بدلتا ہے۔ بالکل، وہ فوراً ہمیں معاشرے کے بالکل دوسرے سرے پر لے جاتا ہے، ایک ایسے شخص کی طرف جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، لارڈ پوکوکورانٹے، جو کہ ایک انتہائی امیر اور طاقتور سینیٹر ہے۔ تھی، اور یہ کردار انسانی نفسیات کی ایک بالکل مختلف الجھن کو سامنے لاتا ہے۔ اس کے پاس ہر وہ مادی چیز موجود ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، شاندار محلات ہیں، وسیع اور خوبصورت باغات، اور ایک ایسی ذاتی لائبریری جس میں ہومر، ورجل، رفیل جیسے عظیم فنکاروں کے شاہکار موجود ہیں۔ لیکن اس تمام تر دولت اور وسائل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک شدید قسم کی بوریت، بیزاری۔ بالکل۔ اور یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ مطلب وہ شخص ہومر کی عظیم کہانیوں کو بورنگ قرار دیتا ہے، ورجل کے کردار اسے پھیکے لگتے ہیں، اور رفیل کی پینٹنگز میں اسے کوئی کشش نظر نہیں آتی۔ وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل ان ارب پتیوں کی طرح ہے جن کے پاس پیسے کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے، ہر آسائش انگلی کے اشارے پر حاضر ہے، لیکن اب زندگی میں ان کے لیے کوئی سنسنی یا کوئی حقیقی خوشی باقی نہیں رہی۔ لامحدود وسائل نے انہیں مطمئن کرنے کے بجائے زندگی سے مکمل طور پر بیزار کر دیا ہے۔ یہاں دراصل انسان کی ایک بنیادی کمزوری پر وار کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ نہ تو دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنا انسان کو سکون دے سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں مجبوری میں ترک کرنا۔ جب انسان کو بغیر کسی جدوجہد کے سب کچھ مل جاتا ہے نا، تو اس چیز کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ دولت کے انبار پر بیٹھ کر بھی اندر سے بالکل خالی رہنا۔ تو انفرادی دکھوں اور اس شدید بیزاری سے نکل کر اب یہ بیانیہ ایک بہت بڑے عالمی اور سیاسی منظر نامے میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ ناول کا وہ موڑ ہے جو اسے محض ایک کہانی سے نکال کر تاریخ کی عدالت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ وینس کے کارنیوال والا سین جب کینڈیڈ 6 اجنبیوں کے ساتھ ایک ہی میز پر رات کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر بتدریج یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ 6 کے 6 افراد کوئی عام مسافر نہیں ہیں، بلکہ حقیقی، مستند اور معزول بادشاہ ہیں۔
جی، جن میں عثمانی سلطان احمد سوم، روس کا زار ایوان اور چارلز ایڈورڈ سٹورٹ شامل ہیں۔ اور یہیں سے یہ ناول ایک سائنسی اور تاریخی تفتیش میں تبدیل ہوتا ہے۔ اگر ہم ان تاریخی نوٹس کا جائزہ لیں جو متن کے ساتھ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ والٹیئر نے یہاں قارئین کو محض حیران کرنے کے لیے خیالی نام استعمال نہیں کیے، یہ ٹھوس دستاویزی حقائق ہیں۔ واقعی؟ مطلب وہ سب اس وقت وہاں موجود ہو سکتے تھے؟ بالکل۔ سلطان احمد سوم حقیقت میں 1730 کی بغاوت میں معزول ہوا تھا۔ زار ایوان کو تو تخت کا ہوش بھی نہیں تھا جب اسے بچپن میں ہی لمبی قید میں ڈال دیا گیا۔ وہ روسی بادشاہ۔ ہاں، چارلز ایڈورڈ سٹورٹ کے حامیوں کو بے دردی سے پھانسیاں دی گئی تھیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ان تمام بادشاہوں کے ادوار اس طرح ملتے ہیں کہ ان کا ایک ہی وقت میں وینس کے کارنیول میں موجود ہونا واقعی ممکن تھا۔ اچھا، لیکن جب میں یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک الجھن ہوئی۔ مطلب ایک مصنف کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک جذباتی اور طنزیہ کہانی کے اندر ان مستند دستاویزی حقائق کو شامل کرے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ صرف کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ لانے کے لیے تھا، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا فلسفیانہ مقصد تھا؟ کیونکہ فکشن میں حقیقی تاریخ کی اتنی باریک آمیزش تو عام طور پر نہیں ہوتی۔ اس ٹیکنیک کے پیچھے ایک بہت گہری اور کاٹدار سوچ ہے۔ مصنف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسانی مصیبت اور زوال محض عام لوگوں یا غریبوں کی قسمت نہیں ہے۔ جب کہانی میں تاریخ کے مستند بادشاہوں کا ذکر آتا ہے تو قاری پر یہ واضح ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کتنے بے رحم ہیں۔ طاقت، اقتدار اور سلطنت، جو انسان کی سب سے بڑی مادی خواہشات ہیں، وہ کس قدر ناپائیدار ہیں۔ بالکل، جن کے اشاروں پر لاکھوں کی فوجیں حرکت کرتی تھیں، وہ اپنی سلطنتیں کھو کر فقیروں کی طرح ایک ہوٹل کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس دنیا میں محفوظ کون ہے؟ یہ داستانی حقائق کہانی کے بیانیے کو ایک ایسا تاریخی وزن دیتے ہیں جسے جھٹلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ خود انسانی زوال کی ایک داستان ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب زمینی حقائق اتنے تلخ ہیں اور طاقتور ترین انسان بھی زوال کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کون سا عجیب و غریب فلسفہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے ہم اس اندھی امید پرستی یا ایکسٹریم آپٹمزم کی طرف مڑتے ہیں جس کا اس تحریر میں سب سے زیادہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہاں، کینڈیڈ کا وہ سفر جب قسطنطنیہ کی طرف بڑھتا ہے، جہاں یکے بعد دیگرے صدمات سامنے آتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی محبوبہ کونڈیگونڈ، جس کے لیے اس نے ہر مصیبت سہی، وہ اب ایک غلام ہے، اور محنت و مشقت کی وجہ سے حد سے زیادہ بدصورت اور چڑچڑی ہو چکی ہے۔ لیکن کہانیاں رکتی نہیں ہیں۔ کشتی پر وہ دیکھتا ہے کہ دو غلام بیڑیوں میں جکڑے چپو چلا رہے ہیں اور ان کی کمر پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ اور وہ دونوں کون نکلتے ہیں؟ ایک کنیگونڈ کا بھائی اور دوسرا کینڈیڈ کا پرانا استاد پنگلاس۔ پنگلاس کی کہانی تو کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ متن میں باریک بینی سے بتایا گیا ہے کہ اسے کیسے پھانسی دی گئی، پھندا ٹھیک سے کام نہیں کیا تو وہ زندہ بچ گیا، اور پھر ایک سرجن نے اس کا جسم خریدا اور اسے مردہ سمجھ کر چیر دیا، باقاعدہ ڈائسیکشن کی گئی۔ جی، وہ اس ہولناک جسمانی اذیت سے مرتے مرتے بچا، لیکن اتنے بھیانک عذاب سہنے اور کوڑے کھانے کے باوجود پنگلاس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اب بھی جرمن فلاسفر لائبنس کے نظریات پر قائم ہے۔ وہ ڈھٹائی سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دنیا تمام ممکنہ دنیاؤں میں بہترین ہے۔ اگر ہم ہائی اسکول کے طلباء یا عام قارئین کے لیے اس کو تھوڑا آسان کریں تو میں بتاتی ہوں کہ لائبنس کی امید پرستی کا فلسفہ محض ایک پازیٹیو سوچ نہیں تھا، بلکہ 18ویں صدی کا ایک پیچیدہ نظریاتی نظام تھا۔ تو یہ نظریہ اصل میں تھا کیا؟ لائبنس کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ خدا ہر لحاظ سے کامل ہے، اس لیے اس نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو اس کے سامنے لامحدود انتخاب تھے۔ اس نے ان میں سے اسی دنیا کا انتخاب کیا جس میں کم از کم خامیاں اور زیادہ سے زیادہ اچھائی تھی۔ اچھا، تو اس فلسفے کے مطابق دنیا میں نظر آنے والی ہر برائی، ہر جنگ، ہر بیماری دراصل ایک بہت بڑے اور عظیم منصوبے کا حصہ ہے اور سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن جب یہ نظریہ کتابوں سے نکل کر حقیقی زندگی کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کس مقام پر آ کر یہ مثبت سوچ ایک زہر بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب
अगर किसी इंसान का जिस्म चीरा जा रहा हो, उसे कोड़े मारे जा रहे हो, वो गुलाम बन चुका हो, और वो फिर भी मुस्कुराकर कहे कि सब कुछ बेहतरीन है, तो क्या ये महज अपने जहन को पागलपन की हद तक धोखा देना नहीं है? पेंगलास का किरदार इसी अंधी उम्मीद परस्ती का इस्तारा है। वो अपने फलसफे का कैदी बन चुका है। क्योंकि अगर वो ये तस्लीम कर ले कि दुनिया बेहतरीन नहीं है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कि उसने जो इतनी हौलनाक अज़ियतें सही हैं, उनका कोई अजीम मकसद नहीं था, वो महज दुनिया की बेरहमी का नतीजा थी। और इंसान अक्सर उस बेमानी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, इसलिए वो उसे एक झूठे फलसफे का लिबादा पहना देता है। मुसन्निफ ने जानबूझकर गुलामी और जंगों जैसी तिल्ख हकीकतों को पेंगलास के खोखले दामों के सामने लाकर पटख दिया है, ताकि साबित किया जा सके कि ज़मीनी हक़ाइक़ का मुकाबला महज किताबी बातों से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हक़ाइक़ से आंखें चुराने इंसानी दुखों की तौहीन है। ये गुफ्तगू हमें एक ऐसे मकाम पर ले आती है जहां जहन एक नए सवाल से टकराता है। अगर दुनियावी कामयाबी बेमानी है, बादशाह भी दरबदर हो सकते हैं और बड़े फलसफे भी काम नहीं आते, तो फिर इंसान आखिर जाए कहाँ? और यही इस जायजे का आखिरी और सबसे अहम मोड़ है, जहां बयानिया जज्बाती बहसों से निकलकर एक ठोस अमली हल की तरफ बढ़ता है। कहानी के आखिर में जब ये तमाम किरदार एक छोटे से खेत में पला लेते हैं, हाँ, एक ऐसी जगह जहां उनकी जान को कोई खतरा नहीं, मुसीबतें पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन यहाँ वो एक बिल्कुल नई बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बोरियत और अंदरूनी खोखलापन। वो फारिग बैठे आपस में ला हासिल फलसफियाना बहसें करते रहते हैं। और फिर उनकी ये उलझन उस वक्त सुलझती है जब उनकी मुलाकात एक बूढ़े तुर्क किसान से होती है। वो तुर्क किसान जो अपने घर के बाहर इंतहाई पुरसुकून अंदाज में बैठा होता है। कैंडिड उससे पूछता है कि कस्तंतुनिया के दरबार में क्या सियासत चल रही है, कौन से वुज़रा को कत्ल कर दिया गया है। और उस किसान का जवाब सुनहरी हुरूफ में लिखे जाने के काबिल है। वो कहता है उसे इन खबरों की कोई परवाह नहीं, वो तो जानता भी नहीं कि दारुल हुकूमत में हुक्मरान कौन है। वो सिर्फ अपने खानदान के साथ अपने छोटे से खेत पर सख्त मेहनत करता है। और फिर वो एक ऐसा जुमला अदा करता है जो पूरे नॉवेल का निचोड़ है। वो कहता है कि मेहनत हमें 3 बड़ी बुराइयों से बचाती है: बेजारी, बुराई और ज़रूरत। वाह! ये तीनों अल्फाज इंसानी नफ्सियात का गहरा मुताला है। जब इंसान फारिग होता है तो बेजारी जन्म लेती है। ये बेजारी उसे गलत कामों या बुराई की तरफ धकेलती है, और अगर वो काम ना करे तो माशी ज़रूरत का शिकार हो जाता है। और कैंडिड उस किसान की बात पर गौर करके एक हतमी नतीजा अखज़ करता है कि हमें अपने बाग की देखभाल करनी चाहिए। हाँ, वी मस्ट कल्टिवेट आवर गार्डन। इसको अगर मैं आज के डिजिटल दौर से जोड़ूं तो ये एक ज़बरदस्त सबक है। आजकल हम हर वक्त स्क्रीन्स पर दुनिया भर की तबाही और खलिलशार की खबरें देखते रहते हैं, जिसे डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। जी बिल्कुल, लोग सारा दिन बस खबरें देखते रहते हैं और उन पर कड़ते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, हालांकि उन मामलात पर उनका कोई बस नहीं चलता। इसके बजाय अगर इंसान अपना फ़ोन बंद करे और अपने इर्द गिर्द देखे, अपने फ़राइज़ या अपने बगीचे की सफाई पर तवज्जो दे, तो सुकून मिल सकता है। ये एक बुनियादी शिफ्ट है, ख्याली दुनिया से अमली दुनिया की तरफ मुंतकली। मुसन्निफ सिखा रहा है कि इंसान की बका और लचक उसमें नहीं है कि वो बैठकर दुनिया की बुराइयों का मातम करे या ये साबित करने की कोशिश करे कि दुनिया परफेक्ट है। बका इसमें है कि इंसान अमली और ठोस काम करे। बिल्कुल, बहस के बजाय अपने फराइज पर ध्यान दे। हमारा बाग वो काम है जो हमारे सामने पड़ा है। तो इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि वेनिस के चौक में मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर से रोटे किरदारों से लेकर मौजूल बादशाहों की दस्तावेजी तारीख तक ज़ाहिरी चमक दमक अक्सर धोखा होती है। और पेंगलास का किरदार सिखाता है कि तिल्ख हकाइक से आंखें चुराकर अंधी उम्मीद परस्ती का लिबादा ओढ़ना कैसा पागलपन है। जबकि इस बूढ़े तुर्क किसान की हिकमत बताती है कि लाहासिल बहसों को छोड़कर अमली मेहनत करना ही ज़हनी सुकून का रास्ता है। ख्याली तसव्वुरात और ज़मीनी हक़ाइक़ का तसादुम ये वाज़े करता है कि हमें झूठी तसल्लियों के बजाय प्रैक्टिकल होना चाहिए। तारीख की तिल्खियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनका मुकाबला सिर्फ अमली जिद्दोजहद से किया जा सकता है। इस तमाम बहस के इख्तिताम पर सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल जहन में उभरता है जो इन बातों को एक नया जाविया देता है। वो क्या?
اگر واقعی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرنا اور دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر رہنا ہی سکون کا اصل راز ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہونے والے مظالم اور دوسروں کی تکلیف سے مکمل طور پر آنکھیں چھڑا لیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ انفرادی سکون ہمیں عالمی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے غافل ہونے کی قیمت پر ملتا ہے؟ اگر دنیا کا ہر انسان صرف اپنے ذاتی باغ اور خاندان تک محدود ہو جائے تو اس وسیع دنیا کی اصلاح کون کرے گا؟ اور ظالم کا ہاتھ کون روکے گا؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور انسان کو اس بات پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا واقعی انفرادی سکون اور معاشرتی ذمہ داری کے درمیان کوئی توازن ممکن ہے، یا یہ توازن بھی محض ایک نیا وہم ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔